السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ نمبر 43 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سنا تم نے؟ میں اب پیار کرنے لگا ہوں تم سے، محبت ہو گئی ہے تم سے، مرنے لگا ہوں تم پر، وہ اسے جھنجھوڑ کر بولے، مگر وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ایزل، تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے یوں مت دیکھو، کچھ تو بولو، دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، اب تو کچھ بولو۔ وہ فریاد کرتے اسے ایک بار پھر سے جھنجھوڑ گئے۔ محبت مجھ سے؟ تو اس کے لبوں سے کھوئی کھوئی سی کیفیت میں یہ چند بے یقینی بھرے الفاظ نکلے۔ اسے تو جیسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آغا فارس کو آخر کیا ہو گیا؟ یہ وہ کیا بولے جا رہے ہیں؟ ان کے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت اسے بے یقینی کے دلدل میں بری طرح جھونک گیا، جس سے باہر نکلنا فی الوقت اس کے لیے مشکل ترین ہو گیا تھا۔ ہاں میری جان، محبت۔ اس کا چہرہ چاہت بھری نرمی سے ہاتھوں میں تھامتے بھرتے ہوئے بولے تو نہ جانے ایزل کو ایک دم سے کیا ہوا۔ اس نے بپھری شیرنی کے مانند پوری قوت لگا کر انہیں پرے دھکا دیا۔ جھوٹ، جھوٹ بولتے ہیں آپ، جھوٹے ہیں آپ، نہیں آپ کو مجھ سے کوئی محبت۔ یہ سب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا تاکہ میں التمش سے شادی سے انکار کر دوں۔ اف آغا اف، کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ۔ اپنے ناپسندیدہ شخص کو مجھ سے دور رکھنے کے لیے مجھ سے جھوٹی محبت کا اظہار کر بیٹھیں گے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ وہ پوری طاقت صرف کرتے چلائی، جبکہ وہ چند لمحوں کے لیے اس کے اس رد عمل پر دنگ ہی رہ گئے۔ وہ ان کی محبت پر بے یقین ہو گئی۔ یہ تو انہیں پہلے سے ہی اندازہ تھا، مگر وہ اس طرح چلا کر ان کی محبت کو جھوٹا کہے گی، یہ انہیں قطعی اندازہ نہ تھا۔ خدا کے لیے مجھے ایسے مت دیکھو، میں جھوٹ نہیں آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ مجھے یقین دلانے کو تھے ایزل ایک بار پھر انہیں کٹ خلقی سے ٹوک گئی۔ نہیں ہے یقین مجھے آپ پر، آپ جھوٹے ہیں۔ اس کی چلاہٹ بھری آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ سچ اگر کچھ ہے تو وہ یہ کہ آپ کو مزہ آتا ہے میرے جذبات کی دھجیاں اڑا کر، مگر فارس صاحب، یہ میرا دل کوئی کھلونا نہیں ہے جس کے ساتھ جو چاہا جیسا کھیل کھیلتے رہے۔ اس میں جذبات پلتے ہیں، وہ جذبات جن کو کوئی پیروں تلے کچلے تو درد ہوتا ہے، خون رستا ہے ان میں سے، اور آپ نے میرے جذبات کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالا ہے۔ وہ انہیں ایک بار پھر بے دردی سے دھکا دیتی دھاڑی، مگر اس بار وہ لب بستہ کھڑے بس اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے دل میں سوچ کی پھوار سی اٹھی تھی۔ ہاں انہیں کچھ سوجا تھا، ایک پھل جھڑی سی پھوٹی تھی ان کے اندر، اور پھر اس پھل جھڑی نے ان کے قدموں کو بے ساختہ ایزل کی طرف بڑھایا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ایزل کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ سنا آپ نے کچلا ہے میرے جذبات کو، ایک بار نہیں بلکہ اس بلکہ سے آگے پھر اس کے پاس کوئی الفاظ نہ رہے، بلکہ زبان ہی نہ رہی۔ ہر لفظ منہ کے اندر ہی کہیں دب کر رہ گئے۔ ایک کرنٹ سا تھا جو اس کے اندر دوڑا اور اس کے وجود کو ایک کے بعد ایک جھٹکوں سے نواز کر جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ وہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ ایزل کے پیروں تلے سے گویا اس لمحے زمین تھرک گئی۔ ایک دم سے اس کا وجود شدید زلزلے کی زد میں آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں اور سن ہوتا جسم لیے آغا فارس کی باہوں میں قید ان کے لبوں کو اپنے لبوں پہ شدت سے پیوست ہوا محسوس کرتی کسی چڑیا کے مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ ہاں وہ اس کے لبوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر چکے تھے۔ اس کی پنکھڑیوں جیسے گلابی گداز لبوں کو اپنے لبوں سے یوں جوڑ چکے تھے جیسے ان کے لبوں کے ٹھہرنے کی جگہ ایزل کے لب ہی تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابھی فقط انہوں نے ان پنکھڑیوں کا لمس ہی چھوڑا تھا، مگر ان کا اتنا سا عمل ہی ایزل کی جان حلق کو لے آیا۔ وہ بے یقینی اور حیرت کی بلندیوں پر تو تھی ہی، مگر اس لمس پر اس کا دل دھڑک بھی اتنی زور سے رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ان کے لمس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی جان بھی لبوں پہ محسوس ہوئی۔ وہ تو بے حال تھی ہی، آغا فارس بھی اس کے تپتے ہونٹوں پر ٹھہر کر جیسے ساری دنیا کی ہوش بھول چکے تھے۔ ابھی تو انہوں نے بس اس کے لمس کو محسوس کیا تھا، ان کی تپش کو اندر اتارا تھا، ان کا ذائقہ تو چکھا ہی نہ تھا۔ اگر چکھتے تو نہ جانے خود کو کیسے سنبھالتے، مگر ابھی انہیں خود کو سنبھالنا تھا۔ ابھی انہیں آپس میں پیوست ان دو انگاروں کو جدا کرنا ہی تھا، کیونکہ ابھی اظہار کا یقین دلانا باقی تھا۔ انہوں نے بہت دھیرے سے انہیں آزادی بخشی اور اس سے بھی کہیں زیادہ نرمی سے اس کے سراسیمہ کی تصویر بنے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا کہ اس کے بعد بھی تم میری محبت کو جھٹلاؤ گی؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے ہی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولے۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو بھی ہوا وہ واقعی حقیقت میں ہوا۔ کیا یہ ان کا تصوراتی وجود تھا یا سچ میں وہ اسے اپنے ہونٹوں کے لمس سے روشناس کروا چکے تھے؟ مانا محبت روحوں کا ملن ہے، یہ جسموں کے محتاج نہیں، مگر تمہیں یقین دلانے کو یہ لمس اس وقت کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد تم چاہ کر بھی میرے سچے اظہار کو جھوٹا نہیں کہہ پاؤ گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے آقا تمہیں اپنے اس لمس سے یوں ہی نہیں نواز سکتے۔
اس کے چہرے کو انگوٹھے کی پور سے گتاس پن سے سہلاتے، محبت پاش نگاہوں سے اس کی مبہوت آنکھوں میں دیکھتے، چاہت سے بھرپور لہجے میں بولے، جبکہ وہ لب بستہ یوں کھڑی تھی جیسے ان کے لبوں کے ٹکرانے کے بعد سے گویا ہی چھن گئی ہو۔ بالوں کی گرج برس، رم جھم برساتی برکھا اور ہواؤں کا شور، کچھ بھی تو سنائی نہیں دے رہا تھا اسے۔ کچھ سنائی دے رہا تھا تو صرف ان کا اظہار محبت۔ اس کی سماعتیں کچھ سن پا رہی تھیں تو صرف یہ کہ اس کے آقا کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا یہ کوئی خواب ہے یا پھر کوئی سراب جو دکھتا ہے پر ہوتا نہیں ہے؟ ہاں، یہ خواب ہے، جاگتی آنکھوں کا خواب، وہ کھوئی کھوئی سی کیفیت میں اپنے آپ سے بولی۔ نہیں ایزل، یہ کوئی خواب نہیں ہے، نہ ہی کوئی سراب ہے، یہ حقیقت ہے، ایک خوبصورت حقیقت۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولے۔ ایزل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور ان کی طرف بڑھایا۔ نہیں، آپ نہیں ہیں، یہ میرا وہم ہے۔ بھلا آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھلا آپ مجھے ایسی قربت سے کیسے نواز سکتے ہیں؟ آپ نہیں ہیں، یہ تو میری آنکھوں اور کانوں کا دھوکہ ہے۔ اس سے قابل کہ وہ جملہ مکمل کرتی، اس کے ہاتھوں نے ایک کرنٹ کھائی اور وہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور حیرت سے پھٹی آنکھیں اور منہ کھولے انہیں دیکھے گئی۔ اب بھی یہی کہو گی کہ میں ایک خواب ہوں؟ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما۔ آہا، لرزتی ہوئی زبان سے بمشکل اس نے انہیں پکارا۔ کیسے آقا، کیسے؟ ان کا گریبان پکڑا اور مچل کر سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، میں واقعی نہیں جانتا کب، کیوں اور کیسے ہوئی، مگر جب بھی ہوئی، جیسے بھی ہوئی، اب یہ بے انتہا ہے ایزل، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کے شانوں کو اپنی آہنی ہاتھوں کی گرفت میں بھر گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آقا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آقا پھر سے کہیں نا، ایک بار پھر سے بولے نا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ پلیز آقا، ایک بار، صرف ایک بار۔ وہ ان کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے منت کرتے بولی۔ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ ان کی کمر کے اطراف اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کے اٹھے ہوئے چہرے پر جھک کر ماتھے سے ماتھا ٹکائے اظہار محبت کرتے ہوئے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر رہے تھے، اور اس خواہش نے ایزل کو ایک الگ ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ گھمبیر لہجہ اب کے بہت سرگوشی میں بدلا تو اس کے دل کی حالت خیر کر کے دل کا نظام اتھل پتل ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے یہ سرگوشی نہیں تھی، یہ الفاظ نہیں تھے، یہ کوئی رس تھا جو بہت ہی محبت اور آہستگی سے اس کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا اور پورے وجود میں سرایت کر کے ایک الگ مزے سے روشناس کروا گیا۔ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ ناک سے ناک کا فاصلہ بھی ختم کیا گیا اور سانسوں کو سانسوں کی حدت بخشی گئی۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں بھی اس کے اندر کھل کر اسے ہر چیز سے بیگانہ کر گئی۔ وہ آنکھیں موندے دل تھامے لمبی لمبی سانسیں بھر رہی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں، ناک، کان، دل، بلکہ جسم کا رواں رواں ہماتن گوشت تھا، جسم کا ہر حصہ جیسے کان بن چکا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ باہر ایک طوفان سا اٹھا ہوا تھا اور اس طوفان سے بے خبر وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے اور وہ ان کی محبت کا اظہار سننے میں مگن تھا۔ ایک پیاس تھی جو برسوں سے اسے لگی ہوئی تھی اور آج وہ پیاس ان کے اقرار بھرے لفظوں سے قطرہ قطرہ بجھتی جا رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد وہ تپتے صحرا سے ٹھنڈے پانیوں میں اتار دی گئی ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ اور یہاں وہ فاصلہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی جو ماتھے اور ناک سے نیچے سجی پنکھڑیوں کے بیچ تھا۔ ایک سوئی جتنا، فقط ایک سوئی جتنا فاصلہ باقی رہ گیا تھا۔ وہ اظہار کر رہے تھے جبکہ نیموا آنکھوں سے انہیں دیکھتی ایزل کا دل گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اچھل کر باہر آنے کو تیار تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں اگلے لمحے یہ ہلتے ہوئے لب اس کے لبوں سے ٹکرا گئے تو۔ پہلے تو بے یقین تھی، سہ گئی اس لمس کو، مگر اب ان کا ٹکرانا کیسے برداشت کرے گی؟ اور مجھے اعتراف کرنے دو کہ تمہارے آقا کو بھی تم سے محبت ہو گئی ہے آقا کو اس کی ایزل سے محبت، اتنی کہ یوں لگ رہا ہے جیسے اپنے اندر محبت کا سمندر جمع کیے ہوئے ہوں، ٹوٹ کر چاہنے لگا ہوں تمہیں، اب نہیں گزارا تمہارے بغیر، اب نہیں ایزل۔ اس کی کمر پر اپنے حصار کو سخت کرتے نفی میں سر ہلاتے بولے تو آنسوؤں کا ایک ریلا بہہ کر ایزل کے سینے میں جذب ہوا۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارتے ہوئے انہوں نے اپنا چہرہ ذرا پیچھے ہٹایا اور اس کی کمر کے اطراف سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے دونوں انگوٹھے سے اس کے گال پر رکھے اور ملائمت سے سرکاتے ہوئے اس کے گرم آنسوؤں کو سینے تک پہنچ کر جذب ہونے سے روکنے کے لیے انہیں پوروں کے اندر جذب کرنے لگے۔ اس روز تمہارے بھیگے وجود کو تھام کر تمہارے آنسو پونچھتے ہوئے میں نے حسرت سے سوچا تھا کہ کاش میں تمہارے ہر آنسو کو آنکھ سے بہنے سے قبل ہی چن لیتا، کاش ان کے بہنے کی وجہ ہی ختم کر دیتا، اور آج میں تمہارے آنسوؤں کی وجہ ختم کرنے آیا ہوں۔ آج جتنا رونا ہے رو لو، کیونکہ آج کے بعد تمہارے آقا تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو بہنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مستحکم لہجے میں بولتے ہوئے نہ صرف اس کے رخسار بلکہ گردن سے نیچے تک جاتا آنسوؤں کا بھیگا پن بھی اپنی انگلیوں سے خشک کیا۔ ان کی انگلیوں کی حرکات اپنے چہرے اور گردن پہ جا بجا محسوس کرتی وہ حیرت اور محبت کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھی گئی۔ جانتی ہو، میں نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جس روز تم سے محبت کا اقرار بنا کسی کے کہے میرے لبوں سے ادا ہو گیا، اس روز چلا چلا کر اظہار کروں گا
ایک بار کر چکا ہوں، مگر آج پھر سے میں اپنا یہ وعدہ تمہارے سامنے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس سے چند قدم دور ہٹے تو وہ اس دوری کا مطلب نہ سمجھ پائے۔ انہوں نے اپنے بازو پھیلائے اور چہرہ اوپر کی سمت اٹھایا تو وہ اس انداز پہ بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میں آج چلا چلا کر، وہ بازو پاکیے چہرہ اوپر کو اٹھائے، آنکھیں موندے بولنا شروع ہوئے۔ میں آج چلا چلا کر تمہارے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں، چینخ چینخ کر تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے ایزل۔ اور وہ واقعی چلا اٹھے تھے، بنا کسی خوف و خطر کے۔ وہ آوازیں بلند، انہوں نے اپنی محبت کے سامنے اپنی محب کا اظہار کر ڈالا تھا۔ کتنا فلمی اظہار تھا، مگر تھا کتنا خوبصورت۔ آج صحیح معنوں میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس سنسان سڑک پر ان کا چلاہٹ بھرا اظہار سننے والا کوئی نہ تھا، مگر آج وہ تھی ان کے روبرو، اور ان کے منہ سے محبت کا ایسا کھلم کھلا اظہار سن کر بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شاید خوشی کے آنسوؤں کے سبب پیدا ہونے والی سسکیوں کے آگے بند باندھا گیا تھا۔ آج چلا چلا کر کہتا ہوں کہ ہاں، مجھے بھی تم سے محبت ہے ایزل، اتنی محبت کہ جب سے آشکار ہوئی ہے میں پاگل ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ وہ پھر سے چلائے مگر اب کی آنکھیں کھل گئیں، چہرہ جھک گیا اور نظریں اس کی نظروں سے مل گئیں۔ ہاں، مگر بازو اپنی ابھی بھی خلا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آغا، کیا سچ میں؟ خوشی و بے یقینی کے مارے جملے مکمل ہی نہ کر پائی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ ہر اقرار پہ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، ہر بار چاہتی تھی کہ اس کی بے یقینی ختم کی جائے۔ صرف سچ نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خوبصورت سچ ہے یہ کہ تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت بے انتہا ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے تو ایزل کے من میں گدگداتی کونپلیں پھوٹ پڑیں۔ یہ بے حد ہے، اس کی کوئی حد متعین نہیں، یہ ہر حد سے پار ہے۔ دوسرا قدم بھی اٹھایا گیا تو ان کونپلوں پہ محبت کی میٹھی بارش برس اٹھی۔ بے پناہ ہے، وہ گویا مدہوشی کا سور پھونکتے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ وہ تشبیہ کا احساس لیے سرکن سے انہیں سنتی گئی۔ بے تحاشا ہے، یہ محبت بے تحاشا ہے ایزل۔ اور اس قدم پہ وہ وہیں رک گئے۔ سنا تم نے؟ جو بے تحاشا ہے، جو بے انتہا ہے، بے حد اور بے پناہ ہے، ایسی محبت مجھے میری ایزل سے ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے دھڑلے سے بولے تو یہاں ایزل سے اپنی جگہ کھڑے رہنا مشکل ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی اور بھاگتی ہوئی سارے فاصلے مٹاتی ان کے پھیلائے گئے بازوؤں میں جا سمائی۔ وہ بھاگتی ہوئی یکدم سے یوں ٹکرائی کہ آغا فارس ذرا بھر کو لڑکھڑائے، مگر پھر اس موم کی گڑیا کو جھٹ اپنے پھیلے ہوئے بازو سے کیرتے ہوئے اپنی محبت کے حلقے میں قید کر لیا۔ I can't believe, آغا, I can't believe that you loves me. I'm really shocked, really surprised. ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آتا کہ میں اپنی اس چھٹکی سے محبت کرنے لگا، مگر بہت خوبصورت احساس ہے ایزل۔ تمہیں چاہنے کا یہ احساس اس قدر حسین ہے کہ اس حسن کا لفظوں میں بیان ناممکن ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اپنے من پسند شخص سے چاہے جانے کا احساس ہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے آپ کے لفظوں کی چاہ نہیں آغا، نہیں خواہش کہ آپ بڑے بڑے بول بولیں، محبت کے بڑے بڑے دعوے کریں، فقط اتنی ہی آرزو ہے کہ مجھے سینے سے لگا کر اتنا کہہ دیں کہ مجھے تم چاہیے ایزل، مجھے بھی تم سے محبت ہے تو لو۔ آج تمہارے آغا تمہیں سینے سے لگائے، تمہاری یہ خواہش پوری کرتے ہوئے بنا کسی خوف و خطر دل و جان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے چاہیے ہو ایزل، مجھے تم سے محبت ہے۔ اسے شدت سے سینے میں بھینچتے بولے تو وہ ہمارے خوشی کے رونے لگی، بلکہ آنسو تو مسلسل جاری تھے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ پوری کر ڈالیں گے، اسے کہاں امید تھی؟ بہت بہت زیادہ محبت ہے تم سے۔ اپنی من پسند حسینہ کا چہرہ اٹھائے محبت پاش لہجے میں گویا ہوئے، آغا، آغا، میں اب آپ کی اس چاہت کو کھونا نہیں چاہتی، مجھے اس چاہت سے محروم مت کرنا پلیز۔ بنا ان سے الگ ہوئے ان کے سینے پہ ٹھوڑی ٹکائے وہ التجائیہ انداز میں بولی، کبھی نہیں کروں گا ہنی، اب کبھی بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آغا اب نہیں رہ سکتے وہ اپنی ایزل کے بنا، نہیں کھونا چاہتے وہ اسے، مر جائیں گے وہ اسے کھو کر، مر جائیں گے وہ اپنی ایزل۔ نہیں آغا پلیز، وہ تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پلیز آغا، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سیلاب زدہ آنکھوں کے ساتھ ایسے الفاظ نہ استعمال کرنے کی فریاد کی تو انہوں نے اس کی فریاد کو سنتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹانے کے بجائے بہت آہستگی سے چوم لیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں بھی نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، لمحہ لمحہ جیتی اور لمحہ لمحہ مرتی رہی ہوں آپ کی جدائی پا کر، خاص کر ان دنوں میرا وجود کس طرح ٹوٹ کر بکھرا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں آگا۔ اسے اس لمحے بھولا ہوا سب یاد آ گیا، وہ کتنی تکلیف میں تھی، کس وجہ سے تھی، اور ابھی کچھ وقت پہلے کن باتوں کو لے کر وہ ان پر چینخ چلا رہی تھی، انہیں دھکے دے رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب پھر سے یاد آ گیا تو بری طرح سے رو پڑی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آغا؟ کیوں مجھے ہر لمحہ ایک نئی تکلیف سے نوازا؟ کیوں میری ذات کو اپنے لفظوں سے روند ڈالا؟ مجھے بتائیں، میں واقعی بے شرم ہوں کیا؟ واقعی مجھ میں حیا باقی نہیں رہی؟ اس قدر بے باکی میں گر چکا ہے میرا وجود جو آپ نے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے؟
وہ اتنے دنوں سے جن لفظوں کی آگ میں جل رہی تھی، جن لفظوں کا درد ہر لمحہ اپنے وجود پہ سہ رہی تھی، جن لفظوں نے اس کے وجود کو بری طرح سے چور چور کر کے رکھ دیا تھا، آج ان لفظوں کا حساب تو دینا تھا آغا فارس کو۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میری ایزل کبھی بے حیا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لفظوں پہ زور دیتے بولے جیسے ان لفظوں پہ مہر لگائی گئی ہو کہ ناممکن۔ تو پھر کیوں کہا وہ سب؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے؟ آپ کے انکار سے بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آپ کے ان لفظوں سے ہوئی ہے۔ آپ کے انکار نے مجھے اس طرح سے نہیں توڑا جس طرح سے اس روز آپ کے لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اتنی مشکلوں سے کسی شخص کے لیے خود کو واپس بدلنا، اپنے دل پہ جبر باندھ کر ہر اس بات اور رشتے کو قبول کرنا جس کو سوچ کر ہی روح فنا ہوتی محسوس ہو، اندر ہی اندر مرنا اور پھر اس شخص کے لیے خود کو مضبوط رکھنا، مگر اتنا سب کرنے کے بعد پھر اسی شخص کے ہاتھوں اپنے کردار کی دھجیاں بکھرتے دیکھنا، کیا یہ ہوتا ہے اس سب کا صلہ؟ کیا یہ ہوتا ہے صلہ جو مجھے دیا گیا بلکہ میرے منہ پر مارا گیا؟ خدا کی قسم آقا، اگر ایسے الفاظ میرے ماں باپ بھی کہہ ڈالتے تو مجھے کبھی بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی آپ کے منہ سے سن کر ہوئی۔ آخر کیوں کہا آپ نے وہ سب؟ ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھے اڑتی وہ لڑکھڑاتی زبان روندھی آواز سے چور لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی تکلیف پہ آقا فارس کو اپنا دل لہو رنگ آنسو ٹپکاتا محسوس ہوا۔ واقعی جانے انجانے میں انہوں نے اس لڑکی کے لیے وہ الفاظ استعمال کر کے اسے بہت بڑی تکلیف سے نوازا تھا، مگر اب وقت تھا اس تکلیف کا مداوع کرنے کا۔ وہ سب جھوٹ تھا ایزل، بہت بار تمہیں بتانے کی کوشش کی مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہو تم، میری ہر بات کو روک کر ٹوک کر صرف خود ہی کو نقصان پہنچاتی ہو، اور اس بار بھی تم نے ایسا ہی کیا۔ ایک بار بھی یہ سوچ نہ آئی تمہیں کہ تمہارے آقا تمہارے لیے مر کر بھی کسی کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر کیے ہیں تو ضرور کوئی بہت بڑا ریزن ہوگا۔ کیسا ریزن؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھا ڈالی؟ ایزل کے الفاظ کو کہ انہیں بہت تکلیف پہنچا رہے تھے مگر وہ سہ گئے۔ تمہارے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا در حقیقت حارث کی اس بات کو جھٹلانا تھا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی یقین نہ کرتا، تبھی مجھے ایسے لفظوں کا سہارا لینا پڑا۔ یہ آسان نہیں تھا ایزل، یہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ کتنا تڑپا تھا، کتنا ملامت کیا تھا خود کو تمہارے لیے وہ سب بولتے ہوئے۔ میں بھی تو گزرا تھا تکلیف سے۔ گریبان پہ ٹھہرے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، تو کیا واقعی آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یقیناً نہیں ہے، تبھی ان کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے آپ کو وہ بولنا پڑا جو میں آپ کے منہ سے سننے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کا ایک نہیں، دو نہیں، بار بار کا اظہار محبت سننے کے بعد بھی ان کے گزرے الفاظ اسے ان سے نالاں کیے ہوئے تھے۔ دل کسی چڑیا کے دل جتنا چھوٹا سا ہو گیا تھا، صورت رونے والی ہو گئی تھی یہ سوال پوچھتے ہوئے۔ میری ایزل، میری چھوٹی سی جان، میرے چلا چلا کر تڑپ تڑپ کر اظہار کرنے کے باوجود بھی تم میری محبت پر شک کر رہی ہو؟ کیوں گڑیا؟ کیوں یقین نہیں آ رہا تمہیں کہ میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے؟ اس سے کہیں زیادہ بے بسی سے چور لہجہ لیے بولے۔ شک نہیں کروں تو اور کیا کروں آقا؟ جو اپنے کانوں سے سنا اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ کیسے بھول جاؤں آپ کے وہ الفاظ کہ آپ کو انم آپے سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو ان کے دسترس سے چھڑوانے کی صحیح کرتی شدید شکوہ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ دماغ حد درجہ الجھن کا شکار تھا کہ اس کے سامنے چلا چلا کر اور اپنے جان لیوا لمس سے نواز کر محبت کا اظہار کرنے والا شخص آخر تب اس کی بہن کے لیے لفظ محبت کیوں استعمال کر رہا تھا؟ بولیں، اب چپ کیوں ہیں؟ جواب دیں آقا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ حارث انم کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے۔ اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع دیا بغیر وہ جلدی سے بول پڑے۔ کیا مطلب؟ کیسا خیال؟ ہاتھ چھڑواتی وہ وہیں رکی اور شدید ناسمجھی لیے بولی۔ مطلب یہ میری بیوقوف جانم کہ وہ پاگل محبت کرتا ہے انم سے۔ واٹ؟ محبت؟ آقا فارس نے اس کی کمکلی پر اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے مسکرا کر بتایا تو وہ وہیں متحیر اور کشیف رہ گئی۔ حارث بھائی محبت کرتے ہیں؟ وہ بھی آپ ہی سے؟ یہ جان کر اس کا تو سر بری طرح سے چکرا کر رہ گیا، اور وہ واقعی چکرا کر گر پڑتی اگر جو آقا فارس نے سنبھال نہ رکھا ہوتا اسے۔ یا میرے خدایا، اتنی بڑی بات سے میں لاعلم کیوں تھی؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنا سر تھام گئی۔ میری یہ بپھری ہوئی شیرنی مجھے بولنے کا موقع فراہم کرتی تو میں کچھ بتا پاتا نا، بس جنگلی بلی کی طرح مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی رہی، میرے منہ پر دروازے بند کرنے پر ہی لگے رہی، ایک بار بھی میری کسی بات پہ کان دھرنے کی کوشش نہ کی۔ خود ہی بتاؤ کون ہے قصوروار؟ اپنی ہر بات پر دیا جانے کا اس کا برے سے برا ری ایکشن اسے یاد کروایا گیا تو وہ حیرت کے ساتھ ساتھ اب چہرے پر شرمندگی کے تاثرات بھی لے آئی۔ دل بری طرح پچھتایا کہ کاش اس وقت ان کی بات سن لیتی اور کان دھر لیتی تو بلا وجہ کی آگ میں جلنے اور التمش جیسی بلا گلے ڈالنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس کے سبب التمش کے فیملی کو آگے شرمندہ ہونا پڑتا۔ تو یعنی وہ سب آپ نے؟ ہاں بالکل، وہ سب اس مجبوری کے تحت بولنا پڑا مجھے۔ اس کے دو لفظوں سے ہی پوری بات سمجھتے وہ اسے ٹوک کر بولے، سمجھ کے جیسے سارے دروازے کھل گئے تھے۔ تو یعنی یہ تھی وہ بڑی ریزن جس کے لیے اسے اپنے کردار پر اسے الفاظ سہنے پڑے۔
مگر آپ کیوں چاہتے تھے کہ وہ آپی کو بھلا دیں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل میں چور ہے؟ بتائیں کہیں واقعی آپ کو آپی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ یہ سوال پوچھتی وہ کسی 3-4 سالہ بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو آقا فارس نے اپنی اس جان سے پیاری چھٹکی کو مسکراتے ہوئے دونوں شانوں سے تھاما۔ اس قدر بے یقینی؟ اب بس بھی کر دو نا جان۔ وہ دھیرے سے جھٹکا دے کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے تو ان کا اندازہ تخاطب پہ ایزل کا دل مخموریت سے مسرور ہوا۔ وہ اتنے میٹھے لفظوں سے اسے پکار رہے تھے کہ وہ کیسے نہ بس کرتی۔ وہ سر جھکا گئی تھی ان کی پیار بھری گزارش کے آگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا مشکل رہے گا میرے لیے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی بے یقینی اور اروٹھے پن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑے کھڑے اپنی جان بھی دے ڈالوں تو تم تب بھی میری محبت سے بے یقین ہی رہو گی۔ اس کے شانوں پہ دونوں بازو ٹکا کر گردن کے اطراف بند باندھتے وہ کچھ شدید پن سے بولے، جبکہ ایزل کی جان تڑپی تھی۔ ایسے تو مت کہیں آغا، مرنے کی باتیں تو مت کریں۔ آپ کو کھونے کا سوچتی ہوں جو جان نکلنے لگتی ہے میری۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنی جان سے بھی عزیز شخص کے چہرے کو نگاہوں میں بھرتی منت طلب لہجے میں بولی، جب اتنی ہی تڑپ ہے مجھے پانے کی، اتنی ہی جان تڑپ اٹھتی ہے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دینے سے، تو کیوں پہنی کسی اور کے نام کی انگوٹھی؟ کیوں کسی اور کا بن کر اپنے آقا کی جان لینے چلی تھی؟ جانتی بھی ہو اس وقت کیا حالت تھی میری؟ وہ انگوٹھی نہیں تھی، یوں لگا جیسے ملک الموت میرے لیے، یوں لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا میرا، اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے کرب سے گویا ہوئے تو ایزل کا اپنا دل ان کے لفظوں پہ بری طرح سے چھلنی ہوا۔ جانتی بھی ہو کہ کیوں آیا تھا میں؟ اظہار کرنے آیا تھا تم سے اپنی محبت کا، اپنا سینہ تمہارے سامنے چیٹ کر اپنا دل کھول کر رکھنے آیا تھا، مگر تم نے کیا کیا ایزل؟ میرے پہلے ہی قدم پر مجھے دھکا دے کر اذیت کے گہرے کنویں میں دے پھینکا، جہاں میں کرب و الم کے غوطے کھا کر موت کو اپنے روبرو دیکھنے لگا۔ ہاں ایزل، تمہارا کسی اور کو قبولیت بخشنا، کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننا میرے لیے موت سے کم نہ تھا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کے مانند اس سے اسی کی شکایت لگا رہے تھے، اسے اپنے حال سے آگاہ کر رہے تھے جس کا سبب بھی وہی بنی تھی۔ خدا کے لیے آقا ایسی باتیں مت کریں۔ وہ شرمندہ تھی، بے حد شرمندہ تھی، نہ صرف ان سے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ خود سے، کیونکہ وہ خود کو زندگی بھر کی اذیت سونپنے چلی تھی۔ کتنی بڑی بے وقوفی، کتنا بڑا پاگل پن کرنے چلی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کتنی منتیں کی تمہاری ایک بار ایزل، بس ایک بار میری بات سن لو، مگر میرے ہر لفظ کو تم بری طرح رونتی چلی گئی، خود بھی تڑپتی رہی اور مجھے بھی تڑپاتی رہی۔ کہا تھا جو ایک بار، فقط ایک بار میری بات سن لیتی، جس وقت میں تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنی محبت سے تمہاری جھولی بھرنا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر اس وقت تم مجھے بولنے دیتی؟ تم نے ہاتھ اٹھانے اور اس کے نام کی انگوٹھی کو اپنی انگلی میں اتارنے سے قبل ایک بار بھی میری ان آنکھوں پہ غور نہیں کیا جو درد و الم اور تمہیں کھونے کی تکلیف کا اشتہار بنی ہوئی تھی؟ ایک بار بھی یہ احساس چھو کر نہیں گزرا کہ میں اگر تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھ کر تڑپ رہا ہوں تو آخر کیوں ہے مجھے اتنی تڑپ؟ کیوں نہ سوچا تم نے یہ ہاتھ اٹھانے سے قبل؟ کیوں نہ پڑھ پائی تو میرے چہرے پر ابھرتی ہوئی محبت اور الم کی تحریر؟ کیوں نہ تمہارے دل نے جانا کہ میں تمہاری دہلیز پر تمہیں کھونے کا بھاری خوف لیے کھڑا ہوں؟ کیوں نہ میری چلاتی آنکھوں کی فریاد تم تک پہنچ پائی؟ بولو ایزل، کیوں اس تکلیف سے نوازا تم نے مجھے؟ اس کا وہی ہاتھ تھامے وہ شدت سے بولتے سوال پہ سوال اٹھا رہے تھے۔ آئی ایم سوری آقا، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتی کیسے میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آقا، میں نے ریلیکس میری جان۔ وہ پھر سے اسے بدحواسی کی حالت میں پہنچ رہی تھی، اس کی گھیریز میں کچھ دیر قبل اس کا وجود جکڑا گیا تھا۔ اسے حواس کھوتا دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تو رات میں ہی فیصلہ بدل لیا تھا جب آپ میرے پاس۔ تم جاگ رہی تھی ایزل؟ وہ کچھ حیرت لیے اسے ٹوک گئے۔ میرے آقا میرے پاس آئے، مجھے پیار کیا، میرے سرہانے بیٹھ کر تڑپتے رہے۔ اس وقت میں سو بھی رہی ہوتی تو میرا دل بے چین ہوتا، مجھے جھنجھوڑ کر ہوش میں لے آتا۔ آپ تڑپ کر مجھ سے پہلی بار کچھ مانگ رہے تھے، میں کیسے آپ کو خالی ہاتھ موڑ دیتی؟ ہاں آقا، تب آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹے تھے۔ میں نے اس دماغ سے بہت سوچا، مگر جواب اس دل نے دیا کہ تم اپنے آقا کو تڑپتا کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ آقا، میں تو آپ کی اس تڑپ پر ہی بے حال ہونے لگی تھی، پھر تعمر آپ کو تکلیف دینے کی سکت کہاں سے لا پاتی؟ میں نہیں کر سکتی تھی ایسا۔ مگر نہ جانے کیسے مجھ سے ہاتھ اٹھ گیا، کیسے میں نے التمش کے نام کی انگوٹھی پہن لی، مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا اس وقت۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ حواسوں میں تو وہ اس وقت بھی نہیں لگ رہی تھی، اور آقا فارس سمجھ رہے تھے اس کی حالت کو، سمجھ رہے تھے کہ وہ انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانے کے چکر میں کچھ ہسٹیرکس ہی ہو رہی ہے۔ میرا یقین کریں آقا، میں آپ کے سوا کسی اور کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سب بے دہانی میں ہو گیا، میرا دانستہ آپ کو تکلیف۔ اس کی حالت کے پیش نظر آقا فارس نے وہیں اس کے لبوں پر انگلی جوڑے اسے دھیرے سے چپ کروا دیا۔ لاؤنج میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی کا راج ہوا، مگر پھر لہراتے پتوں سے سنسناتی ہوا کا ٹکراؤ ایک عجیب شور برپا کر گیا۔ گرج و برج مسلسل جاری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
میں تمہیں اپنے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دوں گا. تم صرف میری ہو ایزل، صرف میری. گاٹ اٹ؟ انہوں نے اسے معتدل حالت میں لانا چاہا. اس کے کان سے لب جوڑتے ہوئے مستحکم لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے سرور بخش گئے. وہ آنکھیں میچے اس کی سرگوشی سے ٹور لفظوں سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی رہی. یو آر مائن ایزل، نو ون کین ٹیک یو اوے فرام می. تم صرف میری ہو ایزل، کوئی بھی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتا. اور رہی بات یقین کی، تو مجھے اپنی ایزل پہ پورا یقین ہے. نہ صرف اپنی ایزل پہ بلکہ اس کی محبت پر بھی بے تحاشا یقین ہے. اس کے کان سے لب ہٹا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، کتنا انتظار کیا میں نے آپ کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے. کتنا ترسی ہوں میں آپ کے اقرار محبت کو. کتنا تڑپی ہوں آپ کو اپنا بنانے کے لیے. بہت تڑپایا ہے آپ نے مجھے. میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی. میں آپ سے ناراض ہوں. بہت تکلیف پہنچائی ہے آپ نے مجھے. لمحہ لمحہ تڑپایا ہے. جب سے آپ نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے تب سے میری زندگی کا ایک پل بھی سکون سے نہیں گزرا. ہر پل بے چینی، اذیت اور بے قراری ملی ہے مجھے. بہت دکھ دیے آپ نے مجھے. میں آپ کو بالکل معاف نہیں کروں گی. وہ ان سے روٹتی ہوئی صوفے کے پاس جا کھڑی ہوئی رخ پھیر گئی. جتنا انہوں نے اسے ہر پل تڑپایا تھا اب انہیں بھی تو تڑپانا بنتا تھا. اتنی جلدی کیسے ٹھیک ہو جاتے؟ بہت شکوے گلے تھے ان سے. ان کا اظہار بھی تو ضروری تھا. ایزل ایسے تو مت کرو پلیز. اس کی ناراضگی پہ ڈوبتا دل ہی اس کی طرف بڑھے جب وہ جلدی سے بول اٹھی. پاس مت آئیے گا میرے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی دی ساری تکلیفیں اتنی آسانی سے بھول جاؤں گی؟ پل پل جیتی، پل پل مرتی رہی ہوں صرف اور صرف آپ کے پیچھے. اس سب کا حساب کون دے گا؟ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میری آنکھوں میں خشکی اتری ہو. ہر وقت آپ کے ستم یاد کر کے یہ آنکھیں بھر آتی تھیں. ان آنسوؤں کا حساب کون دے گا بتائیں؟ وہ بھلے ہی ان سے ناراض تھی، شکوے کر رہی تھی اور یہ اس کا حق بھی تھا، مگر پھر بھی اس کا دل خوشی کی شدت سے لبریز تھا. یہ خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی کہ ایک طرفہ محبت دو طرفہ بن چکی ہے. کتنا روئی تھی، کتنا تڑپی تھی وہ اس محبت کو دیکھنے کے لیے. میں دوں گا حساب، ایک ایک تکلیف کا، ایک ایک آنسو کا. جو تم کہو گی وہ کروں گا. جو سزا دو گی بنا ایک حرف بھی منہ سے نکالے اسے دل و جان سے قبول کروں گا. مگر پلیز مجھ سے یہ ناراضگی ختم کر دو ایزل. بہت مشکل سے اپنی محبت تم تک پہنچائی ہے. بہت مشکل سے آج تمہارا ساتھ پایا ہے. پلیز اب مجھ سے دور مت جاؤ. مجھے اس کے روکنے پہ وہیں تھمے ہوئے تھے، اب رہ نہ سکے اور منتیں کرتے اس کے پاس چلے آئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ایک ایک آنسو کا حساب دے سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ میری ہر تکلیف کو نچوڑ کر اس کا ہر قطرہ تک میرے اندر سے مٹا سکتے ہیں؟ وہ ان کی التجا سے بھری آنکھوں میں دیکھتی استحفامیہ لہجے میں بولی. میں قطرہ قطرہ کر کے اپنی محبت کا سمندر کچھ ایسے تمہارے اندر بھر ڈالوں گا ایزل کہ تمہاری تکلیف کا ہر قطرہ اپنی موت آپ مر جائے گا. بس تم گزرا سب بھول جاؤ اور صرف آج کی یہ رات یاد رکھو جس میں تمہارے آقا چلا چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تم سے بے پناہ محبت ہے اور وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، بالکل بھی نہیں. ویسے بازوؤں سے تھامتے بولے تو ایزل کا دل مسکرایا. اب آپ کو خود ہمت ہوئی ہے، تو محبت ہوئی ہے، تو احساس ہوا کہ کسی سے دوری کے خوف اور کسی کو کھو دینے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. میں بھی ہر لمحہ اس تکلیف سے گزری ہوں آقا. اسے سہنا آسان نہ تھا، مگر پھر بھی سہتی رہی ہوں اور اس تکلیف کو آپ نے کم کرنے کی بجائے ہر بار بڑھایا ہی ہے. بہت شکوے گلے ہیں آپ سے، بہت زیادہ. شکوہ پھر سے زبان پہ آیا. مگر اب نہیں بڑھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. میں نے تمہیں جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جتنے بھی آنسو دیے ہیں، آج ان کی معافی مانگتا ہوں. میری محبت پہ اپنا دل صاف کر لو ایزل. مجھے معاف کر دو نا پلیز. اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولے تو ایزل اچھل کر پرے ہوئی. ان سے بھلے شکوے گلے صحیح، مگر وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگے. آقا ایسا مت کریں، اس نے گزارش کی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں یہیں بیٹھا رہوں گا، بلکہ چاہوں گی تو تمہارے قدموں کو بھی چھو کر. میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز اٹھیں. اس نے جلدی سے انہیں ٹوکتے ہوئے اپنے قدموں سے اٹھانا چاہا. تو پھر کر دو نا معاف، یا پھر سزا دینے کا ارادہ ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولے. سوچ تو یہی رہی ہوں کہ آپ سے کبھی بات نہ کروں، آپ کو بھی اتنا ہی تڑپاؤں جتنا آپ نے مجھے تڑپایا ہے. مگر کیا کروں کہ یہ دل اب رہ ہی نہیں پائے گا آپ کے بنا. اتنی مشکل سے آپ مجھے ملے ہیں، وہ بھی صرف میرے بن کر. اس لیے یہ ایزل خود پہ گزری ہر تکلیف بھولنے کو تیار ہے. آپ کی اور اپنی محبت کی خاطر میں نے آپ کے ہر ستم کو معاف کیا آقا. آپ مجھے مل گئے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اب کچھ بھی نہیں. اس خوشی کی خاطر میں گزرا سب بھولنے کو تیار ہوں. اور وہ پگھل گئی. وہ محبت سے گندھی لڑکی ان کی محبت پا کر سارے گلے شکوے، ساری اذیتیں اور سارے ستم بھول گئی. آج تو قسمت کی دیوی مہربان ہوئی تھی اس پہ. پھر وہ بھلا کہ اس دیوی سے منہ موڑ کر اپنی اتنی بھری خوشی کا گلا گھونٹ دیتی. مجھے کہہ رہی تھی کہ کبھی بات نہیں کرے گی. چند منٹوں میں ہی ساری ناراضگی بھول کر مسکرا اٹھی. اس کی معافی کیا ملی. آقا فارس کو لگا جیسے رکے ہوئے خون میں پھر سے گردش شروع ہو گئی ہو. وہ بھلا آپ کیسے ناراض رہنے دے سکتے تھے اپنی جان سے عزیز اس لڑکی کو. تھینک یو ایزل، تھینک یو سو مچ میری جان. وہ تشکر سے لبریز آنکھیں اور لہجہ لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری لبوں سے لگا کر چوم گئی. میں تمہاری ساری تڑپ ختم کر دوں گا، تمہارے دل سے سب گلے شکوے مٹا دوں گا. اس کی گلابی آنکھوں میں جھانکتے بولے.
سارے گلے شکوے مٹ چکے ہیں آغا، آج میری ساری تڑپ ختم ہو گئی۔ میرے لیے یہ ناقابل بیان ہے کہ آج مجھے کس قدر خوشی نصیب ہوئی ہے، کس قدر سکون مل رہا ہے، کس قدر طمانینت کا احساس ٹھاٹھے مار رہا ہے میرے اندر۔ میں واقعی بتانے سے قاصر ہوں۔ میں یقین نہیں کر پا رہی، مجھے لگتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ کو مجھ سے محبت بھلا کیوں ہونے لگی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ 100 بار بھی بولیں گے تو میں یقین نہیں کر پاؤں گی۔ کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس دن کا جب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی۔ کتنا انتظار تھا اس دن کا جب میرے آقا کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی اور وہ اس کا اظہار کریں گے۔ اور جب آج عرف دن آیا تو یہ حیرت کیوں نہیں جا رہی؟ وہ بیچار کی سے استفسار کرنے لگے تو آقا فارس نے گہری سانس خارج کی، کیونکہ یہ دل بار بار یقین مانگ رہا ہے۔ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کیسے ہو گئی؟ کیسے وہ جذبہ جو مجھے ناممکن لگتا تھا وہ ممکن بن کر آپ کے دل کی دنیا بدل گیا؟ کیسے آقا؟ آخر کیسے ہوئی آپ کو مجھ سے محبت؟ کل تک تو آپ انکاری تھے اس سب سے، اور آج ایسا کیا ہو گیا آقا جو آپ نے مجھ سے نہ صرف اظہار کیا بلکہ ایسا اظہار کہ یہ دل بے ساختہ ہو کر آپ کے قدموں پر سر جھکانے کو مچل رہا ہے؟ ان کے قدموں پر سر جھکاتی بولے تو آقا فارس نے اس کا جھکا ہوا چہرہ دھیرے سے اوپر اٹھایا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے کھڑکیوں کی جانب لے آئے۔ وہ کسی کٹ پتلی کی مانند ان کے برابر چلتی گئی۔ وہ یہاں کیوں لائے وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہوں نے پردے پرے سرکاتے ہوئے ہاتھ مزید آگے کر کے کھڑکی کے پٹ کھول ڈالے تو تیز ہواؤں کے تھپیڑے منہ زور ہوتے دونوں کے چہروں سے ٹکرائے۔ ہوا کے ساتھ ساتھ تیز بارش کی پھوار بھی دونوں کے چہروں کا ہلکا پھلکا نم کرنے لگی۔ تمہارے گرم آنسوؤں کے سبب میرے سینے میں جو آگ دہک اٹھی ہے، سوچا ان بھیگی ہواؤں کے ذریعے اسے بجھا کر سینے کو ٹھنڈک پہنچا لوں۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئے تو ایزل نے زور سے ہاتھ مار کر پٹ واپس بند کی۔ اپنے سینے کی بہت پرواہ ہے، اور جو آپ کے جواب نہ دینے پر میرے اندر آتش برپا ہے اس کا کیا؟ مجھے میرا جواب چاہیے آقا، مجھے ابھی کے ابھی جواب دیں کہ ارے میری جان، اتنا غصہ؟ اس کی بے بسی بھرے غصے اور بے چینی پر وہ اسے پیار سے ٹوکے۔ دوں گا نا جواب، آج اپنی گڑیا کو سارے سوالوں کے جواب دوں گا، نرمی سے کہتے وہ پھر سے کھڑکی کے پٹ کھول گئے تو پھڑپھڑاتی ہوا ایک بار پھر ان دونوں کے اندر تک سمانے چل گئی۔ ہوا اتنی سرد تھی کہ ایزل اس بار کانپ کر رہ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ اب کے بعد ٹھنڈ کے سبب کھڑکی بند کرتی، اس کے ارادے سے بے خبر آقا فارس نے اس کی کمر کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر کو اٹھایا اور پھر ہواؤں کے آگے اس کے وجود کو آڑ بناتے اسے شیلف پر بٹھا گئے۔ وہ ان کی اچانک ہوئی اس حرکت پر متحیر رہ گئی۔ ایسا تو وہ اس کے بچپن میں کیا کرتے تھے، جہاں وہ پہنچ نہیں پاتی تھی وہاں اسے باہوں میں اٹھا کر بٹھا دیا کرتے تھے۔ سوال جواب لمبے ہیں، میری یہ ننھی سی جان تھک جائے گی۔ اپنی اس ننھی سی جان کی ناک دباتے ہوئے تفکر سے کہا گیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سا، ہاں بالکل مدھم سا مسکراتی۔ آج اس شخص کی ہر بات میں، ہر دوسرے لفظ میں بس میری جان، میری ایزل ہی تو موجود تھا۔ اپنی ان خوبصورت لفظوں پہ دل ایک عجیب لے میں ہی دھڑک جا رہا تھا۔ تو کیا میں اپنا سوال شروع کروں؟ اس کی دائیں جانب کھڑکی کی ڈیزائن میں ہاتھ اڑستے اسے اپنے دائرے میں مقید کرتے انہوں نے اجازت طلب کی۔ سوال تو میرا ہے کہ نہیں، سوال پہلے میرا ہے۔ وہ جو جلدی سے بولنے کو تھی آقا فارس اس سے بھی زیادہ جلدی بول اٹھے، اور وہ سوال یہ ہے ایزل کہ ان گزرے دنوں میں کیا ایک بار بھی تمہارے دل کو یہ محسوس نہ ہوا کہ میرا دل بھی تمہاری طرف ہمکنے لگا ہے؟ ایک بار بھی میرے اندر پلتی تبدیلیوں پہ غور نہ کیا تم نے؟ کیا ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں تمہارے لیے بدلنے لگا ہوں؟ ایک عجیب انوکھا اور خوشگوار بدلاؤ، کیا تمہیں یہ محسوس نہ ہوا؟ اس کے چہرے کو نظروں کے اظہار میں مقید کیے وہ اپنے پہلے سوال کا جواب چاہتے تھے، جبکہ ان کے سوال پہ ایزل کتنے ہی لمحوں کے لیے ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی گزرے دنوں کے احساس میں کھو سی گئی۔ ہاں، اس نے محسوس کیا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ بارہا محسوس کیا تھا کہ اس کے آقا اب وہ پہلے سے آقا نہیں رہے، کچھ عجیب سے ہو گئے، اس کے پاس آنے کے بہانے تلاشنے لگے ہیں، اسے اپنی خوبصورت قربت سے نوازنے لگے ہیں، اس کے ساتھ وہ حرکات کرنے لگے ہیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کی باتیں، ان کا لہجہ، سب کچھ ہی نیا اور انوکھا لگنے لگا تھا۔ ہاں، بہت بار اسے یہ خوش فہمی گزری تھی کہ کہیں وہ بھی تو اس سے محبت نہیں کرنے لگے۔ بولو نا ایزل، کیا ایک بار بھی محسوس نہ ہوا؟ ہوا کی موجوں کے سنگ لہرا کر چہرے پر آتے اس کے بالوں کو انہوں نے پیار سے اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا۔ ہوا تھا نا آقا، ایک بار نہیں بلکہ بہت بار میرے اس دل نے محسوس کیا تھا آپ کا وہ انوکھا روپ، وہ روپ جس میں بس آپ کی شدت بھری محبت چھلکتی نظر آئی۔ آپ میرے جب قریب ہوتے تو یوں لگتا جیسے اس قربت میں کچھ نہ کچھ انوکھا ضرور ہے۔ آپ کے انداز بہت بدلے لگنے لگے تھے۔ یہ دل بار بار اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے لگتا تھا کہ ایزل کہیں وہ بھی تمہیں چاہنے تو نہیں لگے، مگر ہر بار میں سے ڈپٹ کر چپ کروا دیتی کہ پاگل، ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا محبت کرنے لگے ہیں، وہ بھی مجھ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے مگر مجھ سے نہیں۔ میں تو ان کی چھٹکی ہوں نا، وہ بس مجھ سے لاڈ کرتے ہیں، اس لیے میرے قریب آتے ہیں، ورنہ قریب آنے کا مطلب محبت تو نہیں ہوتا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لمحے تھے جب مجھے ایسا گمان گزرا تھا اور میرا دل بھی مجھ سے اس ٹاپک کو لے کر لڑ پڑتا تھا، مگر یہی سب کہہ کر اسے چپ کروا دیتی تھی۔ پہلے ہی بہت بری طرح ٹوٹ کر جڑی تھی، ایک بار پھر اس خوش فہمی کے ہاتھوں ٹوٹ کر چور نہیں ہونا چاہتی تھی۔
اسی خوف سے بارہا دل کو جھڑپ کر چپ کر دیا کرتی تھی، ورنہ تو میرے محسوسات بھی مجھے بہت کچھ کہتے تھے آقا۔ اپنے بالوں سے چھیڑخانی کرتا ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں انہیں اپنے سب محسوسات بتاتی گئی، اور وہ بھی بنا اسے ٹوکے چپ چاپ سنتے گئے۔ بہت سے لمحے مجھے اس خوشگمانی میں ٹکرتے رہے، اور انہی لمحوں میں سے ایک لمحہ وہ بھی تھا جب میرے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی انگوٹھی سجی۔ اس لمحے کیا کچھ نہیں دیکھا میں نے آپ کی آنکھوں میں۔ انگوٹھی والی بات پہ آقا فارس نے سختی سے اپنے لب کچلے۔ کیا کیا دیکھا تم نے میری آنکھوں میں؟ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تو انہوں نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ اذیت، کرب، محرومی، شکست، قہر، وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ کچھ بہت ہی قیمتی اور انمول شے کھو دینے کا الم، یہ سب دیکھا مجھے آپ کی ان آنکھوں میں آقا۔ وہ ترہم بھری نگاہوں سے ان کی ساحرہ آنکھوں میں دیکھتی بولی، مگر ہر بار کی طرح میں نے انہیں بھی جھٹلا دیا۔ وہ تاسف اور پشیمان سے سر جھکا گئی۔ ان سے زیادہ وہ خود سے شرمندہ تھی۔ کاش ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی کہ میرے اس بدلاؤ کا سبب کیا ہے۔ کاش ایک بار اپنے دل کو جھڑپ سے محروم کرتے ہوئے اس کی سن لیتی، اور میرے پاس چلی آتی تو میں تمہیں بتاتا کہ یہ خوش فہمی ہرگز نہیں ہے ایزل، بلکہ تمہارا دل تمہیں سچے محسوسات سے نواز رہا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ تم کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، بلکہ حقیقت کی طرف قدم اٹھا رہی ہو۔ ایک بار میری طرف یہ جاننے کے لیے قدم اٹھا لیتی تو ساری الجھنیں سلجھا دیتا تمہاری، سارے محسوسات کو سچائی میں بدل دیتا، ساری خوش فہمیاں حقیقت کا روپ دھار لیتی، اگر جو تم صرف ایک بار مجھ سے کوئی سوال اٹھا لیتے۔ وہ حسرت میں لپٹے لہجے میں بولے تو ایزل نے بھی ایک حسرت بھری سانس خارج کی۔ خیر تم اس لیے انکاری ہوتی رہی کیونکہ تمہیں میرا تم سے محبت ہونا ناممکنات میں سے لگتا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ، جب میں اپنے ہی منہ سے یہ الفاظ عطا کر چکا تھا کہ میں تو مر کر بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ بارہا یہی کہتا رہا کہ نہیں، مجھے ایزل سے محبت نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ جب میں ہی اس کو اپنے اور تمہارے سامنے ناممکنات میں شامل کرتا رہا تو تمہارے انکاری ہونے میں کیسی حیرت اور کیسا شکوہ۔ وہ بے معنی سی ہنسی ہنسے تھے، جبکہ اس لمحے ایزل کو اپنی کمر برف بنتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ سارا دھیان ان کے ہلتے لبوں پہ رکھے ہوئے تھی۔ بس انہیں سننا اس وقت اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ضرور تھا۔ شکوہ تو خود سے ہے کہ زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات جو مجھے میری ایزل کے ساتھ جینے تھے، انہیں اپنے نام نہاد انکار کی نظر کرتے ہوئے ہر بار میں نے برباد کر دیا، تمہیں بھی اذیت پہنچائی، خود بھی ایک بے نام سی آگ میں دن رات جلتا رہا۔ تم کتنا تڑپتی رہی، مجھ کو ہی مانگتی رہی، اور میں اپنی محبت کو نفی کی سولی پر لٹکاتے ہوئے اپنے تلخ و تند لفظوں کی زہریلی مار مارتا رہا، مگر پھر مجھے میرے کیے کی سزا ملنے لگی۔ قسمت کا چکر گھوما اور تمہیں پہنچائے سبھی غموں و تکلیفوں کا بھار میرے وجود کے اوپر لاد دیا گیا۔ مجھے میرے انکار کا صلہ میری سب سے بڑی چاہت سے دوری کے ذریعے ملنے لگا۔ تم مجھ سے روٹھ گئی ایزل، مجھ سے دور ہوتی چلی گئی، تم مجھ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دور ہوتی گئی، تو میری بے چینی، میری تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی۔ میری زندگی میں عجیب سے بے کلی چھا گئی، زندگی تمہارے روٹ جانے سے بے معنی، بے مقصد سے لگنے لگی۔ تم مجھ سے لاڈ کرنا بھول گئی، مجھ سے خواہشیں کرنا چھوڑ گئی، میرے پاس آنے کے بجائے منہ موڑ کر بیٹھی، مجھ سے بات کرنا حتیٰ کہ میری صورت سے بھی بھاگنے لگی، اور تمہارا ایسا کرنا مجھے اندر ہی اندر پل پل مارنے لگا۔ وہ تکلیف سے گویا ہوئے ان کی آنکھوں میں گزرے وقت کی اذیت رقصاں تھی۔ یہ سب بتاتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا تھا جتنی گزرے وقتوں میں انہوں نے سہی تھی۔ ان کی تکلیف ایزل سے چھپی ہوئی ہرگز نہ تھی۔ اس نے بے ساختہ ہوتے ہوئے یوں دھیرے سے شیلف پہ سجے ان کے بھاری مردانہ ہاتھ پہ اپنا ملائم ہاتھ رکھ دیا کہ انہیں محسوس ہی نہ ہوا، مگر ایزل کو کچھ سکون ملا۔ میں اپنی پرانی گڑیا کو کھو چکا تھا، وہ میرے پاس میرے سامنے ہوتے ہوئے مجھ سے کہیں بہت دور جا چکی تھی۔ ہاں ایزل، تمہاری سابقہ شوخیاں شدت سے یاد آتی تھیں تو دل تڑپ اٹھتا تھا، جی چاہتا تھا کہ تمہیں جا کر اپنی باہوں میں بھروں اور روب سے کہوں کہ بس بہت ہو گیا یہ تڑپانا، اب بس کرو، ختم کرو یہ اذیت کے مارے مارنا، خود کو بھی اور مجھے بھی، مگر یہ بے فائدہ تھا۔ تم میری منتوں، میرے التجاؤں پہ نہ مانی تو میرا حکم کس کھاتے میں آتا تھا؟ اس کی بھلا کیا ویلیو ہوتی ہے؟ زیرو، صفر۔ ویسے شرمندہ ہرگز نہیں کر رہے تھے، مگر وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، اس نے تو ان کی سب منتوں کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا، حکم پہ تو جلاد ہی بن جاتی، مگر اس سب میں ابھی تک وہ یہ جان نہیں پائی تھی کہ آخر اس شخص کو اس سے محبت ہوئی کیسے، وہ بھی اس قدر۔ کیا یہ اس کی دوری کے سبب منکشف ہوئی؟ نہیں، صرف یہ وجہ نہیں تھی، وجہ کچھ اور بھی ہے، یہ اس کے دل نے کہا تھا۔ دھیرے دھیرے تمہاری محبت بھی مجھ پر وار برسانے لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں پہ ٹھہرے اس کے سفید ملائی سے ہاتھ پہ اپنی انگشتیں شہادت پھیرتے ہوئے وہ کھوئے کھوئے سے بولے، اور اس کا پہلا وار تب ہوا جب التمش نے میری بے جان ہوتی گڑیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اور پھر لمحہ لمحہ اس کے وار بڑھتے ہی چلے گئے۔ میں ان واروں کی زد میں آیا تو پھر آتا ہی چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ لڑکا میری برداشت سے باہر ہونے لگا کیونکہ وہ میری ایزل کو چاہنے لگا تھا، وہ ایزل جسے چاہنے کا حق صرف میرا تھا، صرف اور صرف اس کے آقا کا۔
اپنے آخری لفظوں میں زور ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھ میں بھی زور ڈال گئے تھے، ایسا زور کہ اس کی انگلیاں ان کی انگلیوں میں تڑکنے لگی۔ نہ جانے کی حرکت اسے کھو دینے کے خوف کے سبب تھی یا پھر التمش کا نام لینے پر جو زہر وجود میں گھلا تھا اس کا ریئیکشن تھا۔ جو بھی تھا، ایزل کو درد ہوا تھا، مگر وہ دل و جان سے برداشت کر گئی۔ آج اگر وہ اس کی جان بھی مانگ لیتے تو وہ اف تک نہ کرتی اور ان کی ہر بے رحمی پہ خوشی خوشی جان قربان کر ڈالتی۔ یہ تو پھر بھی ذرا سا ہاتھ کی گرفت کا درد تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس شخص کے اندر کیسے محبت کا احساس جاگا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس احساس کو جگانے کا سب سے بڑا سبب کوئی اور نہیں بلکہ التمش بنا ہے۔ ہاں، ایک دوسرا مرد اس کی زندگی میں آ کر اس کی زندگی کے سب سے پیارے شخص کو اس کے قریب کر گیا۔ تمہارا التمش کے قریب ہونا، اس کا تمہیں چھونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری باتیں، تمہارا اس کے قریب ہونا مجھے شدید مضطرب کرنے لگا۔ وہ سب سوچ کر ان کا وجود پھر سے بھڑک سا اٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ اس کی انگلیوں میں مزید سختی سے اپنی انگلیاں پیوست کر چکے تھے۔ ایزل نے لبوں کو سختی سے کاٹتے ہوئے اس درد کو برداشت کیا۔ میرا اندر جی جان سے سلگ اٹھتا تھا۔ تمہارا لا تعلقی بھرا انداز اپنا کر مجھ سے دوری بنائے رکھنا، یہ سب مجھے اندر ہی اندر کمزور کرنے لگا۔ ایزل، میرے جسم و جان میں پرحدت سنسنی سی پھیل جاتی تھی۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ انہیں اس کا التمش کے قریب ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کے اندر آگ سی بھڑک اٹھتی تھی، مگر یہ اس نے آج جانا تھا کہ یہ آگ در حقیقت کیوں جل اٹھتی تھی۔ میری اپنی حالت، اپنی سوچیں، سب میری سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا۔ جس طرح تمہیں یقین دلانے میں وقت لگا، اس سے کہیں زیادہ وقت مجھے خود کو یقین دلانے میں لگا کہ ہاں فارس، تمہیں بھی محبت ہو گئی ہے اپنی چھٹکی سے، بلکہ وہ اب چھٹکی نہیں رہی، بہت بڑی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کہ محبت کو مجھ سے زیادہ سمجھنے لگی ہے۔ انہوں نے اب پیار بھری نظروں سے ایزل کو دیکھا تو وہ جی جان سے مسکرائی۔ کاش آپ بھی سمجھ آتے تو ہمیں اتنا تڑپنا نہ پڑتا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کی گرفت کب کی ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ اب سمجھ گیا ہوں نا، اب نہیں تڑپاؤں گا تمہیں، نہ ہی خود تڑپوں گا۔ وہ سادگی سے بولے۔ جانتی ہو نہیں، بلکہ تم نہیں جانتی کس کس اذیت سے گزرا ہوں میں، اور سب سے بڑی اذیت پتہ ہے کیا تھی؟ تمہیں کسی اور کے لیے سوچنا۔ وہ وجود جو میرے ہاتھوں میں جوان ہوا، اسے کوئی ہمیشہ کے لیے کسی اور مرد کے حوالے کرنے کی بات کرتا تو چند لمحوں کے لیے تو مجھ پر دیوانوں کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ ابھی بھی کسی دیوانے سے کم نہیں لگ رہے تھے، اور یہ تھی ایزل کی محبت کی دیوانگی۔ ایزل نے بے حد چاشنی بھری نظروں سے اپنے اس دیوانے کو دیکھا جو تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ دیکھنا تو دور کی بات سوچ تک نہیں سکتا۔ اس کا جی چاہا اپنے اس دیوانے کو باہوں میں بھر لے، مگر نہیں، ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے تھی ویسے ہی بنا حرکت کے انہیں چپ چاپ سنتے گئے۔ آج وہ اپنے دل کی ایک ایک بات اس کے آگے کھول کر رکھ رہے تھے، جیسے کبھی اس نے کھول کر رکھی تھی۔ وہ اس کا وقت تھا حال دل بیان کرنے کا، جبکہ آج ان کا وقت تھا اپنی چھٹکی کو اپنے سینے میں ٹھاٹھے مارتی چاہت دکھانے کا۔ میں تڑپ اٹھتا تھا کہ کیسے، آخر کیسے میں تمہیں کسی اور کے حوالے کروں گا، کیسے رہ پاؤں گا تمہارے بغیر؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بس یہی سوچ آتی کہ مگر پھر میں نہ جانے کیوں خود کو سمجھا لیتا تھا، مگر بہت غلط کرتا تھا ایسے، بہت ہی غلط کرتا تھا اپنے ساتھ۔ کاش میں خود کو نہ سمجھاتا، کاش میں حارث کی سن لیتا یا ماما کی باتوں پر غور کر لیتا یا سب کو پس پشت ڈال کر فقط اپنے دل کے آگے اعتراف کر لیتا، تو پہلے ہی تمہاری محبت کے آگے جھک چکا ہوتا، پہلے ہی سر خم کر چکا ہوتا۔ وہ اس وقت کو بلا وجہ کے انکار میں گنوا کر بہت پچھتا رہے تھے۔ آپ نے تب اقرار نہیں کیا تو کیا ہوا آغا، آج تو کر دیا نا، اور آج آپ کے اس اقرار کے آگے میں آپ کے دیے سب زخموں کو پس پشت ڈال چکی ہوں۔ آپ بھی بھول جائیں، مت دیں خود کو تکلیف۔ ان کا وجاہت سے بھرپور چہرہ جس پہ پچھتاوا بھی ناچ رہا تھا اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنی طرف کرتی بولی، کتنی اچھی تھی نا وہ ان کے اس اقرار کے آگے وہ ان کا دیا ہر زخم، ہر تکلیف بھول چکی تھی، اور ان سے بھی اپنے ان تکلیف زدہ پچھتاووں سے نکل جانے کی گزارش کر رہی تھی۔ آقا فارس کو اس پہ بے اختیار پیار آیا تھا۔ وہ لڑکی جسے انہوں نے دن رات تڑپایا تھا، دن رات آنسوؤں سے نوازا تھا، وہ آج ان کے اظہار محبت پر ان کی دی ہر تکلیف فراموش کر بیٹھی تھی۔ یہ پچھتاوے اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے ایزل، کل سے بس یہی سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ سب پہلے مجھ پر آشکار ہو جاتا تو تمہاری تکلیفوں میں مزید اضافے کی نوبت نہ آتی۔ آج مجھے یہ بھی اعتراف کرنے دو ایزل کہ اس دنیا میں شاید ہی اس محبت سے انکاری کرنے والا کوئی ڈھیٹ ایسا ہو جیسا میں نکلا، کوئی اس قدر بھی بے وقوف ہوتا جتنا میں نکلا، کہ سب کچھ واضح بھی ہو پھر بھی سمجھنے سے انکاری یا سمجھ کر بھی نہ سمجھ بن جانا۔ بہت ناانصافی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی سوچوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر شاید اپنے ساتھ۔ آخر میں وہ بہت ہولے سے بولے، میرے اعتراف پر اپنا دل صاف کر لو، مجھے معاف کر دو نا میرا بچہ۔ وہ معافی مانگ رہے تھے جبکہ وہ تو اس معافی پر تڑپ ہی اٹھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے آپ کی ہر ناانصافی معاف کیا آقا، بلکہ اسی لمحے ہی کر دی جب آپ نے پہلی بار مجھ سے اعتراف کیا۔ وہ بنا دل میں گلا شکوہ لیے صاف دل کے ساتھ بولی اور کھڑکی سے تھوڑا سائڈ پر سرکی، کیونکہ اس کی کمر ٹھنڈ سے بری طرح اکڑ چکی تھی، مگر جب اس کے آقا نے اتنے پیار سے اسے یہاں بٹھایا تو وہ کیسے اتر جاتی نیچے۔ بہت تڑپایا اس محبت نے مجھے بھی، سوچا نہ تھا کہ واقعی تم سے ہو جائے گی، وہ بھی اتنی زوراور کہ کوئی قابو ہی نہ رہے اس پر۔ تم ٹھیک کہتی تھی ایزل کہ اس پر کسی کا زور نہیں، یہ تو بس ہو جاتی ہے، بن بتائے چپکے سے اس دل کے اندر بسیرا کر لیتی ہے، اور پھر اچانک منکشف ہوتی ہے، اور مجھ پر بھی منکشف ہو گئی۔
وہ وقت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کڑا وقت بھی تھا میرے لیے. کن حالات میں مجھ پہ محبت کی سمجھ کا دروازہ کھلا، ان کا لفظوں سے بیان بے حد مشکل تھا. اس سنسان سڑک پہ، اس تاریکی میں، اس تنہائی میں نے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اظہار کیا. کوئی نہیں تھا سننے والا مگر تم تھی. ہاں ایزل، تم تھیں، تم میرے روبرو تھیں، تم میرے پاس تھیں. اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس رات میں کھوتے ہوئے بولے تو وہ بری طرح الجھی. کس رات؟ کب تھی میں آپ کے پاس؟ کب کیا آپ نے ایسا اظہار جس سے میں ناواقف ہوں؟ ماتھے پہ نہ سمجھی کہ شکنے لیے استفسار کرنے لگی کہ ایسے تو کوئی بھی رات اس کے دل و دماغ کسی بھی خانے میں نقش نہ تھی. تم تھی ایزل، تم تھی میرے پاس. گزری رات مجھ پہ ایک بہت بڑا احسان کر گئی مگر تھی بے حد بھاری. تم میرے پاس تھی اور جب تم نہیں تھی تب میرے وجود میں خوف سرایت کرنے لگا. مجھے اس سنسان جگہ سے خوف آنے لگا، دہشت اٹھنے لگی. میں چلا چلا کر تمہیں پکارنے لگا اور تم میری پکار پہ مجھے اپنے مضبوط حصار میں محفوظ کرنے چلی آئی. تم بار بار چلی جاتی تھی مگر جب جب تمہیں پکارتا تم لوٹ آتی تھی میرے پاس. کھوئی کھوئی سی کیفیت میں وہ اس پہ گزری رات کی کہانی عیاں کرنے لگے جبکہ وہ ان کی بہکی بہکی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس سے قبل کہ وہ انہیں ٹوک کر اپنی الجھن سلجھانے کی خواہش کا اظہار کرتی وہ مزید گویا بھی. تم نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ جب اپنے ہی جیسا شخص میرے لیے تلاش کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی کیوں نہیں سونپ دیتے مجھے؟ جب مجھے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے تو مجھے اپنا کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں. جانتی ہیں ان سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں کتنی دشواری کا سامنا کرنا پڑا مجھے، کتنی تکلیف، کتنا پاگل پن سہنا پڑا. تمہارے ایک ایک سوال کا جواب جاننے کے لیے تمہیں روتا چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا. میں بھی خود سے لڑ کر تنگ آ گیا تھا. دل و دماغ کے مابین چھڑی جنگ سے شدید اکتا گیا تھا. اسے ختم کرنا چاہتا تھا. اس نے مجھے نیم پاگل کر ڈالا تھا. سارے جواب جاننا چاہتا تھا. اس جنگ سے رہائی چاہتا تھا اور اسی رہائی کے لیے ایک نامعلوم سفر پہ نکل پڑا مگر اس قدر مضطرب تھا، اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا. جب ہوش آئی تو خود کو ایک سنسان و انجان سڑک پر پایا. جانتی ہو یہ تحفہ بھی اس بیکل سفر نے دیا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ماتھے پر لگی چوٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو ایزل دنگ رہ گئی. تو کیا یہ چوٹ انہوں نے اس کے سبب کھائی تھی؟ یعنی انہوں نے صبح جھوٹ بولا تھا؟ سچ تو یہ تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب پانے کے لیے وہ جس سفر پر نکلے وہ اتنا بے رحم نکلا. اس کے سوالوں نے انہیں اتنا پاگل کر چھوڑا کہ وہ ایک بار پھر اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھے. آغا، اس نے تڑپ کر روندھی ہوئی آواز میں انہیں پکارتے ہوئے ان کے زخم کو چھوا. آئی ایم سوری آغا، آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کو کبھی ایسے تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچ سکتی. مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں کبھی آپ کے آگے وہ سوال نہ رکھتی. وہ پچھتائی، جی جان سے پچھتائی. آئی ایم سوری آغا جان. وہ چونکہ کھڑے تھے اور وہ بیٹھی ہوئی تھی تبھی اس نے ان کا سر جھکا کر ان کے ماتھے پر لگی چوٹ کو اپنے لبوں کا شفا بخش لمس نوازا. وہ کھڑی بھی ہوتی تو بھی اپنے سے اونچے لمبے چوڑے آغا فارس کے ماتھے تک پاؤں اٹھا کر بھی رسائی حاصل نہ کر پاتی. اس کے ہونٹ اپنی چوٹ کو کیا چھوئے آغا فارس کو یوں لگا جیسے کوئی طلسم سا ہوا ہو اور ماتھے کا سارا درد نچڑ کر بہہ گیا ہو. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی مگر آپ مجھے معاف. جب ماتھے سے پیچھے ہٹی تو پھر سے رو پڑی. پچھتاوے اور تکلیف پہ روتے ہوئے معافی مانگتی ہوئی اس لڑکی کو انہوں نے لبوں پہ انگلی رکھ کر چپ کروا دیا. معاف تو میں خود کو کبھی نہ کر پاتا اگر جو وہاں سے جواب لے کر نہ لوٹتا. بس یہی دعا کرتا رہا کہ خالی ہاتھ موت نہ آئے. میں ان سب سوالوں کے جواب جان کر مرنا چاہتا. پلیز آغا. اب کی بار وہ انہیں ٹوک گئی. نہیں ایزل، آج مجھے بولنے دو، آج مت چپ کرواؤ مجھے. انہوں نے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے ہٹایا مگر چھوڑا نہیں. کل کی رات تمہارے آغا پر بہت بھاری تھی گڑیا، بہت بھاری. کتنی جنگ لڑا ہوں میں ان سوالوں کے جواب پانے کے لیے. وہ لفظوں میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے مگر جو قابل بیان ہے وہ یہ کہ تم میرے پاس تھی. ایزل میرے روبرو بیٹھی مجھ سے جواب طلب کر رہی تھی کہ جب اپنے ہی جیسا شخص میرے لیے تلاش کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہی کیوں نہیں سونپ دیتے مجھے؟ اور میں نے واقعی اس پہ سوچا کہ ہاں فارس، کیوں نہیں سونپ دیتے خود کو اسے؟ سچ تو یہی ہے نا کہ تم اسے کسی اور کے ساتھ سوچ سکتے ہو یا کسی اور کا ہونے دے سکتے ہو، تو پھر خود ہی بن جاؤ اس کے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آپ میرے لیے کسی اور کو جتنا چاہتے ہیں مگر کیا کوئی شخص ہے جو اس دنیا میں جو مجھے آپ کی طرح خوش رکھ پائے گا، جو مجھے آپ جیسے محبت دے پائے؟ بتائیں، کیا کوئی شخص میرے آقا جیسا ہے اس دنیا میں؟ جانتی ہے اس سوال کا جواب میرے لبوں سے کیا ادا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو نفیوے سر ہلا گئی. نہیں نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں مجھ سے بھی بڑھ کر چاہ سکتا ہے. نہیں ایزل، ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو تمہارے لیے سینے میں فارس جتنی محبت رکھتا ہو. ناممکن ہے یہ. تمہیں مجھ جیسے محبت کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. وہ خود کو شاید ابھی تک اسی رات میں محسوس کر رہے تھے تبھی بالکل وہی انداز، وہی لہجہ اپنائے بولے تو ایزل مبہوت سی رہ گئی. کتنے خوبصورت الفاظ تھے، کتنا خوبصورت اقرار تھا. وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی، لبوں پہ بے ساختہ تبسم آ ٹھہری تھی. تم نے پوچھا کہ خود بھی نہیں اپناتے اور کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اور اس کا کیوں کا جواب یہ نکلا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے ہی نہیں دینا چاہتا. اور کیوں نہیں ہونے دینا چاہتا؟ یہ سوال بہت مشکل تھا ایزل، بہت ہی مشکل.
وہ کچھ پل ٹھہر سے گئے، خاموش اور ساکت، تو وہ بے چینی سے مچل اٹھی، اس سوال کا جواب جاننے کو جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا، مگر وہ اپنے محبوب کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ نہ صرف تمہارے بلکہ میرے اس دل کے بھی بہت سے سوالات تھے جن کے میں نے پہلی بار سچ سچ جواب دیے۔ میرے دل نے پہلا سوال مجھ سے پوچھا کہ غور سے دیکھو اس لڑکی کو فارس، یہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش، بلکہ اس مکمل حسین وجود کے ایک ایک نقش کو بھی تو کسی مرد نے چھونا ہے، اور اسی شخص کا انتخاب بھی تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ تو سوچو، کیا کر پاؤ گے برداشت کہ کوئی مرد اس ایزل کو چھوئے جسے ہمیشہ تم چھوتے آئے ہو؟ اس چہرے کو بے حد نرماہٹ، بے حد پیار سے چھو رہے تھے، انگلیاں ہولے ہولے سرکاتے کہیں بہت دور گمتے۔ یہ چھونے کا انداز کس قدر جان لیوا تھا، ایزل ان کے خماری چھوڑتے لمس پہ تو تڑپی ہی، ان کے الفاظ پہ بھی بے چین ہوئی تھی۔ اس وقت جو میں نے کہا، ابھی بھی وہی کہوں گا کہ نہیں، میں تو تمہارے وجود پر کسی مرد کے نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا، پھر لمس کیسے برداشت کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مگر تمہیں یوں گہرائی سے کوئی چھونے کا سوچے، میں مر جاؤں گا مگر یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بولتے اس کی گردن تک چلے آئے، اور جب گردن سے نیچے پہنچے تو وہ جو دیوانی ہو رہی تھی، کھو رہی تھی اپنا آپ، ایک دم ہوش میں آ کر ان کے ہاتھ کو وہیں روک گئی اور بے ساختہ ان کی طرف دیکھا، اور پھر ایک سکون بھری سانس خارج کی کہ وہ ایسا دانستہ نہیں کر رہے بلکہ خود کو ابھی بھی اس رات میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر اسے اپنے بدن پہ سفر کرتے ان کے ہاتھ کو روکنا تو تھا ہی، سو سختی سے اپنے ہاتھ میں بھر گئی اور ایک بار پھر ان کے لفظوں کو سوچ کر میٹھا میٹھا سا مسکرا دی۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ کہ اسے گہرائی سے چھونے کا حق صرف انہیں ہے۔ یہ حق سچ میں صرف آپ کا ہے میرے آقا، میرا تن من دھن ہر چیز پر صرف آپ کا حق ہے، میرا وجود بس آپ کی ملکیت ہے، کسی اور کو اس پہ کوئی حق نہیں ہے، میرے وجود کا ہر حصہ بس میرے آقا کے لمس کا محتاج ہے اور کسی کے نہیں۔ اس کا دل بھی چلا چلا کر بولا تھا، مگر یہ الفاظ دل کے اندر ہی کہیں گونج کر رہ گئے، ایسی بات وہ لبوں سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ جتنا اس بدن کو تم نے چھوا ہے، اتنی جرأت اس نے آج تک کسی کو نہیں دی، تو پھر تم کیوں دینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کیوں کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ وہ رک رک کر بول رہے تھے، یہ جرأت کل بھی آپ کو تھی، آج بھی آپ کو ہے، اور آئندہ بھی بس آپ کو ہی حاصل رہے گی۔ میری جند، میری جان، میری جسم و روح سب آپ پہ قربان۔ لب ابھی بھی بستہ تھے، مگر اس کا دل آقا فارس کو جواب دے رہا تھا، وہ ایزل جو تمہارے قریب آتی ہے تو تمہارے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے، تمہارا دل اپنے بس سے باہر ہونے لگتا ہے، تم وہ کر بیٹھتے ہو جو تم نہیں چاہتے، تمہارا وجود اس کی قربت میں مچلنے لگتا ہے۔ بتاؤ کہ کبھی اس کے علاوہ کسی لڑکی کی قربت پہ ایسا ہوا؟ میں نے سوچنے کا وقت نہ لیا اور فوراً سے قبل بول اٹھی کہ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے، تو سوچو جس وجود کے پاس ہونے پہ تمہارا وجود اسے باہوں میں بھرنے کے لیے بے قرار ہونے لگتا ہے، اسے تم خود سے دور کرتے ہوئے کیسے کسی اور مرد کے حوالے کر سکتے ہو؟ کیا سہ پاؤ گے تم اس وجود کو کسی اور کی باہوں میں، خاص کر اس التمش کی باہوں میں؟ اس سوال نے میرے دماغ کی رگوں تک کو نچوڑ ڈالا تھا۔ ایزل ایک ہاتھ تو ایزل کے دسترس میں تھا، تو دوسرے سے وہ اپنا سر تھامتے بولے تھے، جبکہ وہ محبیت سے انہیں سنتی رہی۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ خدا کی قسم نہیں، کبھی نہیں جو میری ایزل کو چھوئے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، میں اس کی جان لے لوں گا۔ سنا تم نے ایزل، جو تمہیں چھوئے گا میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ بے حواس ہوتے ہوئے بولے تو ایزل نے جلدی سے ان کے شانوں کو سہلائے اور بولی، کوئی نہیں چھوئے گا مجھے چھونے کا حق تو صرف آپ کو ہے نا۔ وہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں ایزل کو بخوبی اندازہ تھا، تبھی جلدی سے بولی تھی، میں تمہیں ایک ایسے پنجرے میں قید کرنا چاہتا ہوں ایزل، جہاں صرف میرا ساتھ ہوگا، جہاں صرف میری محبت کے دانے اور محبت بھرا جام ہو، وہ دانے جنہیں تم نے میرے ہاتھوں سے چنو گی، اور وہ جام جسے میرے ہاتھوں سے لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارو گی۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا لوں گا، اور پھر کبھی بھی کسی کے لیے بھی آزاد نہیں کروں گا۔ اپنے شانوں پہ ٹھہرے اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومتے ہوئے وہ شدت سے بولے، کل میں نے اقرار کر لیا ایزل، میں نے جان لیا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ اس لیے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تم تو فقط میری ہو، اور میں اپنی ایزل کسی اور کو کیوں دوں؟ ایزل تو صرف میری ہے نا، صرف میری محبت، صرف اپنے آقا کی۔ وہ اپنے آقا کے سوا کسی کے ساتھ رہے، اس میں آقا جیسی فکر، محبت اور چاہت تلاشتی رہے، کہ اس کے آقا کو گوارا نہیں، کسی صورت گوارا نہیں۔ ایزل کو چھونے اور محبت کرنے کا حق صرف مجھے ہے، صرف مجھے۔ میں مر جاؤں گا مگر یہ حق کسی اور کو ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ قطعی لہجے میں بالکل کسی بچے کی طرح بولے، جیسے کوئی بچہ اپنی من پسند چیز کے پیچھے پاگل ہوتا ہے، اسے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت بھی وہ بالکل ایسا ہی ایک بچہ لگ رہا تھا۔ ہاں آقا جان، ایزل صرف آپ کی ہے، آپ کی تھی اور ہمیشہ آپ کی ہی رہے گی۔ میں بھی مر جاؤں گی مگر خود پہ کسی دوسرے مرد کو حق نہیں جتانے دوں گی، یہ حق صرف میرے آقا کو ہے۔ اپنے آقا کے گلے میں باہیں ڈالتی اتنے لاڈو پیار سے بولی کہ انہوں نے بے اختیار ہوتے ہوئے جھٹ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس کا گداز پن محسوس کرنے لگی، مگر پھر فوراً ٹھٹک کر پیچھے ہوئے۔ ایزل میرا بچہ، آپ تو کتنا بھیگ چکی ہو۔ انہوں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ گیلا ہو گیا اور کمر تو گویا برف بنی ہوئی تھی۔ ان کی بات پہ ایزل نے بھی جھولے میں بیٹھی تھی چونک کر اپنی کمر کو چھوا تو اس کا ہاتھ بھی تر ہو گیا۔ اف، میں بھی کتنا پاگل ہوں، کب سے تمہیں اپنی اتنی ٹھنڈ میں بٹھا رکھا ہے، معاف کر دو یار۔ وہ کان پکڑے معافی مانگنے لگا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
یہ ہنسی یہ بتانے کو کافی تھی کہ کیسی معافی؟ ارے معافی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ہنس رہی تھی اور آغا فارس کتنی ہی دیر اس کی قاتل ہنسی میں کھو کر رہ گئے۔ چلو اب آؤ نیچے۔ ہوش میں آئے تو اسے نیچے اتارنے کی بھی ہوش آئی کہ جو کہ خود بھی وہ اتر سکتی تھی مگر نہ اتری۔ نو، مجھے نہیں اترنا، مجھے تو یہیں بیٹھنا ہے، وہ ضدی پن سے بولی۔ ارے پگلی، ٹھنڈ لگ۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے نیچے اتارنا چاہا مگر وہ اترنے کو راضی ہی نہ تھی۔ نہیں نا، مجھے نہیں اترنا، انفیکٹ آپ کو بھی میرے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، وہ منہ پھلاتی بولی اور الٹا انہیں بھی ساتھ بیٹھنے کا حکم جاری کر گئی۔ اچھا بابا، پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ کھڑکی بند کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آگے ہو کر کھڑکی بند کی اور پھر اس کے برابر بیٹھ گئے۔ بالکل پاس کے 1 انچ کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ وہ بیٹھے تو وہ ان کے بازو تھام کر ان کے شانے سے سر ٹکا گئے۔ کیا ہوا؟ وہ چپ تھی، کچھ نہ بولی تو انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، 2 لفظی جواب دیا گیا۔ بتاؤ نا کیا بات ہے جو میری ہانی بنی اتنی یوں ایک دم سے اتنی گمسم سی ہو گئی ہے؟ انہوں نے واضح محسوس کیا تھا اس کا چپ سا ہو جانا۔ ایک بات پوچھوں آقا؟ بنا سر اٹھائے بس ان کے بازو کو اپنے سینے سے لگائے ان کے کندھے سے ٹکے وہ پرسوچ لہجے میں سوال کو۔ جی میرا بچہ، پوچھو، جو دل چاہے پوچھو۔ کھلے دل سے اجازت دی گئی تھی۔ کچھ بھی ہو وہ اسے بچہ کہنا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب تو ان کے بچہ کہنے سے بھی ایسل کو کوئی ایشو نہ تھا۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ آپ کا مجھ سے کتنی محبت ہے مگر… وہ رکی، چند لمحوں کا توقف کیا۔ مگر کیا ایسل؟ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے اس کے ٹھہرے لبوں کو دے کر استفسار کیا۔ مگر یہ محبت کیا ہے آقا؟ وہ بے حد معصومیت سے بولی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے کسی بڑے سے سوال کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں محبت کیا ہوتی ہے مگر میرے آقا کے نزدیک محبت کیسی ہوتی ہے میں یہ ان کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ بتائیں نا آقا جان، محبت کیسی ہوتی ہے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہیں مسکراتا دیکھ کر اس نے جھٹ سے بتایا کہ وہ لا علم نہیں ہے، محبت سے بس اس کے منہ سے سننا چاہتی ہے۔ پہلے یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنا بازو اس کے ہاتھوں سے بہت دھیرے سے آزاد کرواتے ہوئے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجک بھرے تاثرات لیے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی ان کی گود میں سر نہیں رکھا تھا مگر یہ جگہ کچھ تنگ تھی، وہ ڈھنگ سے لیٹ نہ پاتی۔ کیا آنا نہیں چاہتی؟ اس کی جھجک پا کر انہوں نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو وہ جھٹ سے اس بات میں سر ہلا کے اور اس تنگ جگہ پہ خود کو ایڈجسٹ کرتی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ تو میری پرنسس مجھ سے جاننا چاہیں گی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیٹتی آقا فارس نے ایک بازو سے اس کے آگے پیٹ کے آگے آڑ بنائی کہ کہیں وہ گر نہ جائے، جبکہ دوسرا بازو اس کے شانے پہ رکھتے اپنی انگلیوں سے ہولے ہولے اس کے بالوں کو سلاتے ہنکارا بھرتے ہوئے بولے۔ بہت خوبصورت ہوتی ہے یہ محبت، بالکل کوسے قزاق کے مانند دلکش اور رنگین، گل کے مانند مہک بھری اور حسین، پانی کے مانند پاک و شفاف، ستاروں کے مانند ان گنت و چمکدار۔ محبت تو یہ ہے کہ اپنے قیمتی وقت کسی کے نام کرنا، اسے سننا، اسے سمجھنا، اس کی درد پہ تڑپ اٹھنا اور اس کی آنکھ میں ایک ایک آنسو کو اپنی پروں پر چنتے ہوئے ہر درد کے لیے مرہم بننا، اور سب سے بڑھ کر اس کی عزت کرنا، اسے ہر چیز سے معتبر جاننا، اس کے لیے ہر لمحہ فکر میں گھلے رہنا۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ محبت کی ایک زبان نہیں ہوتی، اس کی تو کئی زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں اسے بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ محبت کے حسین احساس کو بیان کرنا بھی بھلا کسی کے لیے آسان رہا ہے؟ وہ بہت میٹھا اور مدھر بول رہے تھے۔ ایزل کو ان کی باتیں اور الفاظ کانوں میں سے رس کھولتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے ان کے لمس کو اپنے چہرے اور بالوں میں محسوس کرتی انہیں سن رہی تھی۔ اس کے اندر سکون کی لہریں دوڑ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے لفظوں سے سکون ہی تو گھول رہے تھے اس کے پورے وجود کے اندر، جو ہمیں بے بس کر ڈالے، بے اختیار کر ڈالے، اپنے ساحرانہ حصار میں لے کر کل عالم سے بیگانہ کر دینے والی کے سوائے اس ایک شخص کے کوئی اور چہرہ، کوئی آواز، کوئی لمس سجھائی ہی نہ دے۔ اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ یہ سب ان کے دل کی آواز تھی، ان پر وہ بیتی ہوئی تھی جسے وہ الفاظ دے رہے تھے۔ ہاں واقعی آقا، محبت بے بس و بے اختیار کر ڈالتی ہے سوائے محبوب کے۔ یہ آنکھ کچھ اور ہی دیکھ ہی نہیں پاتی، وہ دل ہی دل میں ان سے کھویا ہوئی۔ یہ ہمارے روح و قلب کو پوری طرح سے اپنی طلسم میں جکڑ لیتی ہے، ایک ایسا حصار چاروں اطراف باندھ دیتی ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس حصار کو توڑ نہیں پاتا۔ پھر تاعمر یا تو اس حصار میں چاہتے لیے گزر جاتی ہیں یا پھر ترستے ہوئے۔ اس کی شوخ لٹ کو اپنی انگشت شہادت میں رول کرتے ہوئے ہلکے سے کھینچا تو وہ مسکراتی۔ ہاں واقعی ایسی ہی تو ہوتی ہے محبت، اسے ہی تو کہتے ہیں محبت۔ اس نے مکمل طور پر ان کی باتوں سے اتفاق کیا تھا مگر من ہی من میں، یہ واقعی چپکے سے وارد ہوتی ہے اور کب کیسے میرے دل میں بھی وارد ہو گئی معلوم ہی نہ ہوا، پر ابھی اپنے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسے نقش چھوڑ چکی ہے جو تاعمر اس دل سے نہیں مٹ سکتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں ایزل، تمہارا پیار اس دل سے اب تاعمر نہیں مٹنے والا، میری موت کے بعد بھی یہ میرے ساتھ ہی دفن ہوگا مگر ختم نہیں ہوگا، کہ تمہارے اندر زندہ چھوڑ کر جاؤں گا میں۔ یہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنے خوبصورت لمحات میں دل کو زخمی کر دینے والی یہ بات بھلا کیوں کر چھوڑی انہوں نے؟ ایزل تو فوراً سے قبل تڑپ کر سیدھی ہوئی اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے انہیں شدید ناراضگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اس کا اٹھنا محسوس کیا مگر وہ چونکہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں بولے جا رہے تھے، بنا اس کی طرف دیکھتے بولنے لگے۔
میرے وجود کے اندر دن رات بے چینیاں پلنے لگی۔ تمہارے یوں دور جانے سے میں اپنا آپ کھو بیٹھا ایزل، میں تو خود کو فراموش ہی کر گیا، میرے اندر تو بس تم سانسیں بھرنے لگی، تمہاری بھیگی آنکھیں، تمہارا لب، تمہارا مکمل چہرہ میرے دل و دماغ پر نقش ہو کر رہ گیا۔ اور جب انہوں نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی ڈبڈبائی چھلکنے کو تیار آنکھیں اور ان میں ٹھہری خفگی دیکھ کر مزید کچھ بول نہ سکے۔ آئی ہیٹ یو آقا، آئی ہیٹ یو۔ وہ ناراض ہوتی مدھم دھڑام سے نیچے اتری اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے لپکے اور اس کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ ان کے ایک دم سے سامنے آ جانے پر ایزل ان سے ٹکرا گئی۔ وہ رکی مگر ان کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسری سمت دیکھنے لگی۔ میں نے وہ بات تمہیں تکلیف پہنچانے کو دانستہ نہیں کہی تھی، میں تو بس ایک حقیقت بیان کر رہا تھا کہ اگر میں مر بھی گیا تو تب بھی کہ محبت۔ بار بار مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں آقا؟ نہیں سنی مجھے ایسی حقیقت۔ وہ ناراضگی بھرا شکوہ کرتی دونوں کانوں پہ سختی سے ہاتھ رکھ گئی۔ اوکے، آئی پرومس اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو، مگر اب ایسے کانوں پہ ہاتھ رکھو گی تو پھر میری پیار بھری باتیں بھی کیسے سن پاؤ گی؟ وہ آخر میں شرارتاً گویا ہوئے تو اس نے قطع سے ہاتھ پرے ہٹا لیے۔ کوئی احسان کیا ہو مگر دیکھ ابھی بھی ان کی طرف نہیں رہی تھی۔ پلیز روٹھو تو مت مجھ سے، انہوں نے منت کی تو وہ پھر بھی مصنوعی ضد لیے رخ پھیرے کھڑی رہی۔ آج تو میں تم سے اپنی ہر خطا معاف کروانے آیا تھا، تمہیں منانے آیا تھا، لیکن الٹا ہرٹ کیے جا رہا ہوں۔ بہت برا ہوں میں تمہاری ناراضگی وجہ ہے، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ… اچھا بس اب زیادہ جذباتی ڈائلاگس مت سنائیں۔ نہیں ہوں میں ناراض، ان کی ڈائلاگ بازی سمجھتی انہیں چپ کروا گئی اور مسکرا کر اپنے راضی ہونے کی اطلاع دی۔ وہ مسکرائی تو وہ ہنس پڑے کیونکہ وہ واقعی دکھی ہونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ کیا سوچنے لگ گئی میری بلبل؟ وہ مان گئی تھی، پھر بھی خاموش کھڑی تھی۔ اسے کچھ بولتا نہ پا کر انہوں نے پوچھا، سوچ رہی ہوں کہ کاش التمش پہلے ہی آ جاتا میری زندگی میں، تو کم از کم مجھے پہلے ہی نام مت لو اس خبیث کا، اور خبردار جو یہ فضول بات دوبارہ کی تو۔ وہ اسے سخت تیوروں کے ساتھ ٹوک گئے۔ وہ بھی کہاں اس گھٹیا شخص کا ذکر کرنا چاہتی تھی، یہ تو محض انہیں چھیڑنے کے لیے کر رہی تھی۔ وہ بار بار مرنے کی بات کر کے انہیں تکلیف دے رہے تھے تو وہ بھی بدلہ اتار رہی تھی۔ اور اگر کروں تو… وہ دانستہ شریر ہوئی، تو جان لے لوں گا تمہاری، سمجھی؟ تمہاری اس زبان پہ اور ان لبوں پر ہمیشہ بس میرا ہی نام ہونا چاہیے، سنا تم نے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہوں نے سچتونوں سے گھورتے ہوئے اچھی خاصی دھمکی لگائی۔ جان تو آپ میری آج ویسے بھی لے چکے ہیں آقا جان، سو اگر میرے لبوں سے آپ کے سوا کسی اور کا نام نکلا تو کیا کریں گی؟ وہ انہیں تنگ کرنے کے موڈ میں تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ ان کے جواب پہ اس کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ تو میں ان لبوں پہ ہمیشہ کے لیے اپنے لبوں کے مہر لگا دوں گا مادام۔ اس کی ساری چالاکی سمجھتے اس کے نچلے لب کو انگوٹھے اور انگلی میں لے کر ہولے سے دباتے بولے تو وہ اس بے باک بات و لہجے سے میں پہلے تو حق تک انہیں دیکھتی گئی اور پھر سٹ پٹا کر نظریں یہاں سے وہاں بٹکانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس یوں ہی آپ کو تنگ… گھبراہٹ سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسلتی وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی کیونکہ ان کی شوخ نگاہیں اسے اپنے اندر تک چیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارا ہر مذاق دل و جان سے قبول ہے، مگر وہ مذاق نہیں جس میں اس کمینے کا نام ہو۔ مذاق میں بھی تم بھول کر بھی اس شخص کا نام دوبارہ نہیں لوگی، گاٹ اٹ؟ وہ سختی سے بولے تو ایزل معصومیت سے سر ہلا گئی۔ جتنا جی چاہے اور جیسے جی چاہے مجھے تنگ کرو، مگر یوں نہیں ایزل، اس بار انہوں نے گزارش کی۔ اوکے آئی پرومس۔ اس نے جھٹ وعدہ کیا کہ دوبارہ ان کے بیچ اس شخص کا ذکر نہیں آئے گا جو دونوں کو ہی شدید ناپسند ہے۔ اور اگر تم نے اپنا پرومس توڑا تو… ایک ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ گردن کے ماس کو چھوتی فٹ سے بولی، پکا کبھی نہیں توڑوں گی، مجھے تم پہ یقین ہے میری جان، خود سے بھی زیادہ یقین ہے تم پر اور تمہارے وعدوں پر۔ سو آج میں بھی تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی اب سے میں وہی کروں گا۔ تمہیں دی ہر تکلیف کا کفارہ تمہارے ہر حکم کے آگے سر جھکا کر کروں گا۔ اس کے آگے سر خم کرتے عاجزی سے گویا ہوئے تو ایزل نے نمناک آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا آقا، مجھے سچ میں یہ سب ایک حسین خواب لگ رہا ہے۔ وہ چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی لہجے میں خوف لیے بولی، میں ڈر رہی ہوں، بہت ڈر رہی ہوں آقا کہ آنکھ کھلے گی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور پھر وہی تنہائی، وہی لا حاصل محبت کا روپ، وہی اذیت اور… نہیں میری جان، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جلدی سے اس کے لبوں پہ انگشتے شہادت رکھ گئے۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت میں اب تمہیں کوئی اذیت، کوئی تنہائی نہیں ملے گی، نہ ہی محبت لا حاصل رہے گی۔ تمہیں تمہاری محبت سے اب اگر کوئی دور نہیں کرے گا، میں نے کیا تھا نا، مگر اب میں خود کو خود ہی ایزل کے سپرد کر دوں گا۔ میں فقط تمہارا ہوں، تمہارے لیے ہی بنا ہوں، میں جان گیا۔ وہ اس کی گردن کے اطراف ہاتھ رکھتے پرزور لہجے میں بولے، آپ سچ کہہ رہے ہیں آقا؟ آپ… ہاں ایزل، تم نے مجھ سے میری بیوی بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا نا، تو آج میں تم سے تمہارا شوہر بننے کی خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹے اور ایک گھٹنا فرش پر ٹکائے جبکہ دوسرا کھڑا کیے اس کے قدموں میں بیٹھے اور اس کا ہاتھ تھام کر چاہت سے لبریز لہجے میں بولے، ول یو میری می ایزل؟ اس کی آنکھوں میں جذبے لٹاتے نظروں سے دیکھتے محبت پاش لہجے میں سوال کو ہوئے، اور یہاں ایزل کو لگا اس لمحے، ہاں بالکل اسی لمحے اس کے چاروں اطراف محبت کی پھلجھڑیاں جھل اٹھیں، دل میں پٹاخے پھوٹ پڑے ہوں، ہر طرف بس پھول ہی پھول کھلائے ہوں۔
400 محبت کے خوبصورت رنگ بکھر گئے ہوں۔ وہ ایک دم سے خود کو وادی محبت میں کھڑا محسوس کرنے لگی، جہاں اس کے قدموں میں جھکا شہزادہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے محل و دل کی ملکہ بنا کر لے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ بولو نا، مجھ سے شادی کرو گی ایزل؟ وہ بے یقینی سے کھلے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے بس انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جب آغا فارس نے اسے پھر سے مخاطب کرتے ہوئے ہوش میں لانا چاہا، اس کے ہاتھوں کو اپنی جانب کھینچ کر اسے حیرت کی دنیا سے واپس لاتے ایک بار پھر سے اپنا سوال دہرا گئے، تو وہ بے ساختہ ہوتے اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائی اور رو پڑی۔ بولو نا پلیز، کیا بنو گی میری دلہن؟ کیا سونپو گی اپنے آپ اپنے آقا کو؟ اف، کتنا مدھر لہجہ تھا ان کا، کتنے سریلے الفاظ تھے، وہ جان ہی نہ وار دیتی ان پہ۔ بولو، پہنو گی اپنے آقا کے نام کا سرخ جوڑا؟ وہ لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے عنقریب اٹھنے والی سسکیوں کو روکنے کی پہلے ہی صحیح کرنے لگی، مگر آنکھوں کا دریا جاری تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ کتنا ترسے تھے اس کے کان ان کے لبوں سے یہ الفاظ سننے کے لیے، کتنا تڑپی تھی وہ ان کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سننے کے لیے، اور آج اس کی مراد بر آئی تھی۔ جس طرح کبھی وہ تڑپی تھی ان کے سامنے ان کی بیوی بننے کو، آج اسی طرح وہ بھی تڑپ کر اس کا شوہر بننے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ بھلے ہی روتی تھی، مگر یہ آنسو اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی میں بہے جا رہے تھے، اور اس نے روکنا بھی نہ چاہا۔ میرا وجود، میرا دل، میری روح، میرا سب کچھ آپ کا ہے آقا۔ میں ہمیشہ کے لیے خود کو آپ کی دسترس میں دینے کے لیے راضی ہوں آقا۔ سسکیوں نے اجازت دی تو وہ دل و جان سے منظوری دیتی بولی۔ آقا فارس کے بے قرار دل کو قرار آیا تھا، دل کو اس کی رضا سے برودت نصیب ہوئی تھی۔ تو پھر آج سے تم ہمیشہ کے لیے میرے نام ہو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی آخری انگلی سے ایک سادہ سی چھلا انگوٹھی اتاری اور ایزل کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں اتار دی تو ایزل کو یوں لگا جیسے وہ انگوٹھی نہیں بلکہ آسمان سے توڑ کر لایا گیا ایک قیمتی ستارہ ہو، جس نے اس کی انگلی سمیت پورے وجود کو رخشندگی و تابندگی بخش دی ہو۔ وہ اس انگوٹھی سے لمحے بھر کے لیے بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے آغا فارس نے اپنے دل کا ٹکڑا اس کی انگلی میں سجا دیا ہو، جو دنیا بھر کے قیمتی خزانوں کو بھی مات دیتا ہو۔ یہی تو چاہیے تھا اسے، اسی کے لیے تو وہ تڑپی تھی اس شخص کے آگے کہ وہ اپنے نام کی انگوٹھی کسی اور کی انگلی میں نہ اتارے۔ مگر آج اس کی سن لی گئی تھی، اور جو انگوٹھی اسے پہنائی گئی تھی وہ انم کی انگوٹھی سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ وہ ایزل کے آقا کی انگلی سے اتری تھی، اور اس شخص کی اترن اس کے لیے تمام ہیرے جواہرات سے بڑھ کر قیمتی تھی۔ وہ خوشی کے آنسوؤں سے لبالب بھری آنکھیں لیے مسکراتی ہوئی بس انگوٹھی کو تکے جا رہی تھی کہ پھر ایک دم سے وہ مسکراہٹ کہیں انکا ہو گئی۔ ایزل، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں فارس کو اس طرح پالوں گی۔ ہاں ایزل، تمہارے پیارے آغا مجھ پہ بھی پیارے لگتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ میری قسمت میں لکھ دیے گئے تو میرے کیا محسوسات ہوں گے، مگر اب تو میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی ہوں۔ اس کی سماعتوں میں انم کے خوشی سے لبریز جملے ٹکرائے تو کانوں میں تکلیف کی لہریں دوڑ اٹھی۔ وہ جس شخص کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اب خیال آیا کہ اس شخص کے ساتھ تو انم بھی دل میں بہت سے چاہت باندھے ہوئے۔ ایزل، کوئی من پسند انسان ایسے بھی مل جاتا ہے کسی کو؟ کیسے وہ آنکھوں میں خوشی اور شکر بھری چمک لیے لفظوں کو چاشنی میں گھولے بولی جا رہی تھی۔ بہن کا خوشی سے چھلکتا چہرہ اور دمکتی آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ کیا ہوا ایزل، تم یوں گمسم ہو گئی؟ آقا فارس نے بھی دیکھا تھا اس کے مسکراتے چہرے کا ایک دم سے مرجھا جانا۔ میرا دل تو پہلے ہی ان کے لیے کہیں نہ کہیں محسوسات رکھتا تھا۔ ان کے سوال کو انسنا کرتا وہ بس انم کے لفظوں کو سن رہی تھی۔ پتہ ہے ایزل، میں نے بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب میرے نام کے ساتھ فارس کا نام جڑ جائے گا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں سے انگلی میں سجی انگوٹھی کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ ایک طرف اس کی بہن شدت سے اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب اس شخص کا نام ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائے گا، اور ایک وہ ہے جو اسی شخص کے ہاتھوں اسی کے نام کی انگوٹھی پہنے اسے بھی ایک اپنے نام کر چکی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت قبول کر چکے ہیں، تو پھر انم کا کیا ہوگا؟ ایک آنسو ٹوٹ کر سیدھا انگوٹھی پہ جا گرا تھا۔ ہانی پلیز مجھے بتاؤ کہ تم یوں خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا میری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ کچھ تو بولو، مت رو اس طرح۔ وہ پریشان کھڑے اس سے ایک دم سے اداس ہو جانے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ کچھ وقت قبل اس کی آنکھوں میں ٹھہرے خوشی کے آنسو اب غم کے آنسوؤں میں تبدیل ہو کر بہہ نکلے تھے، اور آقا فارس اس کے آنسوؤں کا بدلہ بھلا کیسے نہ پہچان پاتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی گویا ہوئی، اور اس کے صرف اتنے سے جملے نے انہیں سب سمجھ آ گئے۔ وہ بھی کتنا چاہتی ہیں نا آپ کو، شاید پیار بھی کرتی ہیں آقا۔ جب انہیں یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کتنی ہرٹ ہو جائیں گی، وہ بری طرح ٹوٹ جائیں گے آقا، اور میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ انم کے لیے دکھی ہوتی بولی، جبکہ آقا فارس نے اس سے بھی کہیں زیادہ دکھ کے ساتھ ایزل کو دیکھا۔ کتنی بھولی ہو تم میری گڑیا، جانتی ہی نہیں کہ وہ پہلے ہی سب جان چکی ہے اور خود ٹوٹنے کے بجائے الٹا تمہارا اور میرا ہر رشتہ توڑنے کے لیے کوشاں میں ہے۔ وہ ہم دونوں کو دور کرنا چاہتی ہے۔ تمہاری بہن خود غرضی کے شکنجے میں آ کر وہ کر رہی ہے جس کی ہمیں اس سے کبھی امید نہ تھی۔ اگر یہ تم جان جاؤ تو بہت ہرٹ ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی ہی بہن کو لے کر تکلیف اٹھاؤ۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے تم جان گئی تو پوری طرح تم ٹوٹ جاؤ گی ایزل، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔
وہ افسوس سے ایزل کو دیکھتے سوچ کر رہ گئے۔ انہوں نے پہلے ہی بہت تکلیف اٹھائی ہے اور اب ان کی تکلیف کا سبب میں بنوں گی، میں یہ کیسے کروں گی آقا؟ اس کا انم کتنی فکر کرنا اب انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو ایزل؟ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں استفسار کیا تو وہ خالی الذہنی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ کیا چاہتی ہے، کیا کرے کیا نہ کرے، وہ کچھ نہیں جان پا رہی تھی۔ بولو نا، جواب دو، کیا یہ چاہتی ہو کہ میں تمہاری طرف بڑھائے اپنے قدم واپس موڑ لوں، اتار لوں یہ انگوٹھی تمہاری انگلی سے اور بن جاؤں ہمیشہ کے لیے انم کا؟ وہ بولے تو ایزل تڑپ اٹھی۔ نہیں، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی انہیں خود سے دور جاتا، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی انہیں کسی اور کے ساتھ۔ شاید تمہاری خاموشی کا مطلب تمہاری ہاں ہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہو جاؤ خوش، کیونکہ تمہاری پیاری بہن کی چاہت کو اب کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی، اور یہ انگوٹھی، اس کا اب کوئی مقصد نہیں بنتا تمہاری انگلی میں ٹھہرنے کا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی تو وہ تکلیف سے چلا اٹھی۔ نہیں آقا، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتی اس دوسرے ہاتھ میں قید کر کے۔ پلیز مجھ سے میرا یہ قیمتی اثاثہ مت چھینیں۔ اس نے تڑپ کر وہ قیمتی اثاثہ نہ چھینے کی التجا کی جو اسے ابھی ابھی حاصل ہوا تھا اور اس کی کل جمع پونجی بن گیا تھا۔ خدا کے لیے خود کو اب مجھ سے دور مت کیجیے گا، میں نہیں رہ پاؤں گی آپ کے بغیر۔ میں سب کی دوری، سب کی تکلیف سہ لوں گی مگر آپ کی نہیں، پلیز مت دور ہو مجھ سے۔ اس نے بلک بلک کر روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ ڈالے۔ وہ اب اس شخص کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی بھی صورت نہیں کھو سکتی تھی۔ اسے کھونے کی تڑپ کے آگے اس نے انم کو بھی ایک طرف کر ڈالا۔ وہ اندر ہی اندر انم کے لیے بھی رو رہی تھی، مگر اس کے لیے سب سے اہم بس اس شخص کو اپنے پاس رکھنا تھا، کیونکہ اب اس کی دوری وہ بالکل بھی سہ نہ پاتی۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو آقا فارس کے دل پہ گویا بھاری ہاتھ پڑا۔ وہ مچل اٹھے اور لپک کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میں بھی نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر، خدا کے لیے ایزل، تم بھی اب دوبارہ مجھ سے دور ہونے کی بات مت کرنا، مت سوچو جو بھی ہوگا۔ انہوں نے اسے بے فکر ہو جانے کا کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اور پھپھو، کیا وہ مان جائیں گی میرے لیے؟ مگر وہ بے فکر ہونے کی بجائے آپ کے نئی فکر میں بولی۔ مان جائیں گی نہیں بلکہ مان چکی ہیں۔ ماما بہت جلد میرے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئیں گی اور پھر اقرار کے لمحات طے پاتے ہی میں اپنی ننھی سے جان کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں گا۔ انہوں نے شوخی بھری نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے کہا تو اس بات پر کہ شائستہ مان گئی ہیں، پہلے تو وہ جی بھر کر خوش ہوئی اور پھر ان کی اگلی باتوں پر جھیپ سی گئی۔ بس اب تم چھوڑو سب کو اور اپنے اور میرے بارے میں سوچو، جو بھی ہوگا سب میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہیں نا ہر تکلیف کا سامنا کرنے اور انم کو سمجھانے کے لیے۔ وہ سنبھالنے کی بات کر رہے تھے جبکہ اس وقت ان سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھایا تھا اور سر یوں گھما جیسے وجود زلزلے کی جھٹکوں کی زد میں آ گیا ہو۔ کیا ہوا آغا؟ انہوں نے سر تھامتا دیکھ کر ایزل نے تفکر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ایزل، بس چوٹ کی وجہ سے شاید سر میں درد ہے۔ تم یہ چھوڑو نا جو میں کہہ رہا ہوں، بس وہ سنو اور سمجھو۔ تم بس ہم دونوں کے متعلق سوچو، یہ سوچو کہ اپنے آقا جان کی بیوی بن کر تم کیسے لگو گی۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی چھوتے ہوئے یہ پیاری بات اس لیے کی تاکہ اس کا دھیان انم اور اپنے درد کی طرف سے ہٹا سکیں اور اس کے اپنی ذات پہ ڈال سکیں، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ وہ نمی بھری آنکھوں سے شرمیلی سی ہنسی ہنس پڑی اور چہرہ جھکا گئی۔ تصور میں واقع خود کو آقا فارس کی بیوی بنا، انہیں پہلو میں اپنا ہاتھ تھامے کھڑا دیکھا، جو اس کی وقت حالت ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس دن تو وہ خوشی سے مر ہی جائے گی جس روز ان کے نام کا سرخ چوڑا پہنے اپنا مہندی بھرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھمائے گی۔ چھوڑ دو یہ ساری سوچیں کہ کیا ہوگا، اور جو ہوا وہ بھی بھول جاؤ۔ بس یاد رکھو تو یہ کہ تم پہ آج سے فقط میرا حق ہے اور مجھ پہ فقط تمہارا۔ اس کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب لے جاتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے اور پھر اس کی انگوٹھی سجی انگلی کو اپنے لبوں کی حدت سے تر کر ڈالا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ آج سے بس اس کے ہیں، نہ کہ انم کے۔ انگوٹھی پہ ٹھہرا ان کا بھیگا لمس پا کر ایزل کو لگا جیسے اصل خوبصورتی تو انگوٹھی میں اب پیدا ہوئی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارا چہرہ بلکہ پورا وجود ہی تمہارے تمام جذبات کی عکاسی کر رہا ہے، مگر میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آج تمہیں؟ جو دل میں ہے وہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کے کیا احساسات ہیں یہ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ بہت مشکل ہے بیان کرنا، میرے احساسات اتھل پتھل ہو رہے ہیں، میری خوشی کی انتہا نہیں آقا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے رب نے آپ کی صورت میں مجھے یہ عالم بخش دیا ہو۔ یوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو پا کر میں نے یہ دنیا فتح کر لی ہو۔ ہاں آقا جان، آج میں نے آپ کو پا لیا، آج مجھے میری محبت مل گئی۔ جی چاہ رہا ہے چیخ چیخ کر بتاؤں سب کو کہ میرے آقا کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ اف آقا، کتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ کہ آقا کو بھی ایزل سے محبت ہو گئی ہے۔ کتنی مسرتیں، کتنی راحت ہے نا ان لفظوں میں، ایسے جیسے زندگی کا کل سرمایہ یہی لفظ ہوں۔ وہ کتنی خوش تھی، کتنا چہک چہک کر بول رہی تھی، بالکل کسی بلبل کی طرح۔ آقا فارس کو اپنی اس گڑیا جیسے ایزل پہ بے ساختہ لاڈ آیا تو انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے جھک کر اس کے لبوں کے دائیں اور پھر بائیں لب رکھ کر زور سے چوم ڈالا۔ لبوں کو چومنے سے اجتناب بھی کیا۔ ایزل کی چلتی زبان کو یکدم بریک لگ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میرا دل چاہا تو بس کر لی کس، میری ہو تم، بھولو مت۔ حیرانگی سے خود کو دیکھتی ایزل پہ انہوں نے پیار بھری گھوری ڈال کر اپنا حق جتایا تو وہ صورت سے پلکیں جھکا کے، یہ شرم کی لالی تھی جو چہرے پہ بکھری تھی۔ ایک اور کس کر لوں جانم؟
اس کی شرم کو دیکھتے ہوئے اسے چھیڑنے کا ارادہ لیے وہ نیچے کو جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرارت سے بولے تو وہ شرما کر رخ پھیر گئی۔ جس سمت پہ رخ موڑو گی بس مجھے ہی پاؤ گی۔ وہ گھوم کر اس کے روبرو چلے آئے تو اس نے جھیمتے ہوئے لب کاٹے اور وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر وہ لپک کر اس کی راہ میں حائل ہو گئے۔ مجھ سے دور بھاگنا اب ناممکن ہے جانے آقا، کیونکہ اب تمہارے گرد بس میرا حصار قائم ہو چکا ہے اور میرے حصار سے رہائی کا کوئی در موجود ہی نہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے باہوں سے تھام کر اس کی گال سے اپنے گال جوڑے، اپنی بیئرڈ اسے رگڑتے وہ اسے ایک میٹھی سی چبن سے دو چار کرنے لگے۔ یہ حصار اب کبھی نہیں ٹوٹے گا، تعمر کے لیے اب تم میری محبت کے پنجرے میں قید ہو چکی ہو جانا۔ اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے یہی عمل اب اس کی دوسری گال پہ بھی دہرانے لگے تو وہ ان کی بیئرڈ کی چبن پہ بند آنکھوں کے ساتھ دلکشی بھرا مسکرا دی۔ لبوں پہ یہ میٹھی سی مسکان ان کے عمل کا نتیجہ تھی۔ آپ سے دور جانا بھی کس کو ہے آقا؟ میں تعمر آپ کی محبت کے اس حصار میں دل و جان سے قید رہنا چاہتی ہوں، آپ کی داسی بن کر، آپ کے قدموں میں یہ ساری عمر بتا دینا چاہتی ہوں۔ وہ بھی بے اختیار ہوتی اٹھ کی چوڑی پشت کے گرد اپنے بازو لاک کر گئی۔ داسی نہیں ایزل، ملکہ بولو۔ تم ہمیشہ میرے دل پہ ملکہ کی طرح راج کرو گی۔ تم داسی نہیں ہو، تم تو میری کوئین ہو، میری جان ہو، میری روح، میری زندگی، میرا سب کچھ ہو، میرا ہر وہ رواں ہو جو مجھے زندگی بخشنے کا سبب ہے، میرا سب کچھ ہو تم۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ سے بھی تنگ کرتے وہ اسے اپنے اندر ہی جذب کرنے کی صحیح کرتے شدت پن سے بولے اور پھر اس کے کان سے اپنے ہونٹ جوڑ ڈالے۔ چند لمحے یوں ہی بس خاموش رہے جبکہ وہ تڑپ رہی تھی سننے کو جو وہ کہنے والے تھے۔ چند لمحے سر کے سانسوں کی روانی بڑھی تو وہ ہونٹوں کو اور بھی کان سے قریب کرتے جذبات سے چور مخمور اور مدہوشی بھرے لہجے میں بولی، آئی لو یو ایزل، آئی لو یو سو مچ میری جان۔ ان کا لہجہ، ان کے الفاظ ایزل کے کانوں میں شہد گھول رہے تھے۔ آئی لو یو ٹو آقا، آئی لو یو ٹو۔ وہ بھی اس لمبے چوڑے مرد کو اپنے اندر سموتی انہی کے انداز میں بدمست لہجے میں بولی، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے آقا، بہت زیادہ۔ اب کہ وہ اپنے آپ کو ان کے اندر سمونے کی کوشش کرتی بولی، میں بھی جان دیتا ہوں اپنی ایزل پہ، تو میری زندگی بن گئی ہو ایزل، میرا سب کچھ بن گئی ہو، میری دھڑکنیں تم سے، میری سانسیں بھی اب تم ہی سے ہیں، صرف تم سے میری جان۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے خماری سے بولے تو ان کی بیئرڈ نے گردن میں عجیب سے جلن پیدا کر دی، ایک ایسی جلن کہ جس سے اپنا آپ گھائل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ کبھی اس طرح تو اس سے لاڈ نہیں کرتے تھے، گردن تک تو کبھی رسائی حاصل ہی نہ کی تھی، پھر آج کیوں؟ کیا وہ محبت سے چور تھے یا اپنا آپ کھو رہے تھے اس کی قربت کے نشے میں؟ آقا، یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایزل نے قدرے جھجکتے ہوئے ان سے الگ ہونا چاہا تو انہوں نے اپنا تنگ حصار ڈھیلا کیا اور ایزل کے چہرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے چمکتا قیامت خیز حسن لیے روشن چہرہ، گرے نگینوں میں اٹھتا چاہت کا سمندر اور آنسوؤں کے بھی سبب بھیگے ہونٹ۔ جو اس کے لبوں پہ ان کی نظریں ٹھہری، ان کا دل شدت سے بے ایمان ہوا۔ اس کی گلابی نرم و نازک پنکھڑیوں کو ان کی شدت سے قید لینے کو جی چاہا، مگر کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کیوں کا جواب جان پاتے سر ایک بار پھر سے بری طرح چکرایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی اور اسی سرخی بھری آنکھوں کے ساتھ وہ بس ایزل کے حسین بدن کو عجیب نگاہوں سے تکے جا رہے تھے۔ اس کے متعلق نہ جانے کیسے کیسے خیال دماغ میں ابھر رہے تھے۔ وہ کبھی اسے اوپر سے نیچے تو کبھی نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا آغا، آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ انہیں لب بستگی اختیار کیے دیکھ کر اس نے انہیں اب بازو سے چھوتے ہوئے پوچھا، جبکہ اپنے بازو پہ ٹھہرے اس کے دودھیا ہاتھ کو ان کا جی چاہت تھام کر اپنی محبت کی بارش میں بھگو دے۔ اور یہی ارادہ لیے انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بنا کوئی جواب دیے اس کی انگلیوں پہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کر ڈالی، مگر انداز ایسا جارحانہ تھا کہ ایزل نے فوراً سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اتنی ہی سختی سے تھاما تھا کہ اس کی انگلیاں چٹکنے لگی تھیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ نہیں جانتے تھے۔ ایزل نے ہاتھ کھینچا تو نظریں اب اس کے وجود میں دھستی چلی گئی۔ وہ تو ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ شرمی بہت آ رہی تھی، لیکن اگر ملا لیتی تو ان کی نظریں دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ وہ سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی، جبکہ آقا فارس کا جی چاہا کہ ایسا ہی کچھ ستم وہ بھی ان لبوں کے ساتھ کر ڈالے۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے نچلے لب کو اس کے دانتوں کی قید سے آزاد کروایا تو اس کے گلابی بھیگے لب ان کے سامنے ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھتے ان کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ عجیب بے چینی بھری نگاہیں اس کے مکمل وجود پہ ڈالنے لگے اور نظریں بار بار لبوں پہ آ ٹھہرتی۔ ان کا دل شدت سے بے ایمان ہو رہا تھا۔ ان یاقوتی لبوں کا جام نوش کرنے اور اس سے قبل کہ وہ اس گستاخی پر اترتے، ایک سسکی ایزل کے ان لبوں سے خارج ہوئی اور اسی لمحے ان کا سر پھر سے بری طرح چکرایا۔ آقا، کیا ہوا آپ کو؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کیونکہ اگر وہ نہ پکڑتی تو وہ ضرور گر جاتے۔ اس بار درد کا یہ جھٹکا پہلے سے زیادہ تیز تھا۔ سر میں درد کا طوفان سا اٹھا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ساتھ ہی تھم بھی گیا تھا۔ وہ سر درد کے ان جھٹکوں سے شدید الجھن کا شکار ہو رہے تھے، مگر اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے دل و دماغ میں ابھرتی نامناسب سوچوں کو جو ایزل کے وجود سے جڑی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ واقعی بے اختیار ہوتے کوئی ایسی حرکت کرتے، انہوں نے جلدی سے اس کے وجود سے نظریں پھیری اور بولے، کچھ نہیں بتایا نا کہ بس چوٹ کے سبب؟ خیر کافی رات ہو گئی ایزل، میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ۔ انہوں نے ایزل کے پاس سے ہٹنا چاہا، کیونکہ اس وقت اس کا بدن ان کے لیے ایک امتحان بن کر کھڑا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اٹھتے برے خیالات سے بہت گھبرا اٹھے تھے، بہت خوفزدہ ہو رہے تھے کہ کہیں ان سے کوئی بڑی جسارت نہ ہو گئی ہو تو۔
نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا اس وقت ایزل سے دور ہو جانا ہی بہتر تھا۔ تبھی انہوں نے جانے کو قدم اٹھایا مگر ایزل نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک ڈالا۔ ابھی مت جائیں نا آقا، پلیز ابھی رک جائیں، اس نے گزارش کی۔ میں اکیلا نہیں جا رہا، تم بھی جا رہی ہو میرے ساتھ، انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ مگر میں ابھی نہیں جانا چاہتی، میں یہاں آپ کے ساتھ مزید کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، پلیز آقا جان رک جائیں نا، یہیں آرام کر لیں کہیں تو میں ابھی آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ ان کے بازو کو اپنی دسترس میں لیتی اسی سے سر ٹکا کر کسی معصوم بچے کی طرح بولی تو آغاز فارس کے لیے اپنے جذبات کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ وہ جو پہلے ہی مشکل سے خود پر ضبط کیے کھڑے تھے، اب اس کا یوں ان کے ساتھ لپٹ جانا انہیں جذبات ابھارتی حدت بخشنے لگا۔ ان کا دل بے ایمانی کے دلدل میں بری طرح ڈولنے لگا۔ وہ ان کے ساتھ لپٹی کھڑی تھی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود میں بھینچ کر اس کے وجود میں بھری مسروریت کا آخری قطرہ تک اپنے اندر تک منتقل کر ڈالیں۔ نہیں، وہ اس کے اتنی چاہت سے روکنے پر رک تو گئے تھے مگر سر دبانے سے اسے منع کر دیا۔ وہ بری طرح سے اس کے آگے خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی، اپنے خوف کے آگے ہارنے لگے تھے، اور یہی ہار لیے انہوں نے اس کی پتلی گداز کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اندر سمونا چاہا مگر ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ بادل دھماکے کی مانند گرج اٹھے۔ ان کا اپنا وجود بھی کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا۔ انہوں نے فوراً سے ایزل کو خود سے الگ کیا اور ایک جھٹکا دے کر پرے کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے بیک یارڈ کی طرف چل پڑے، جبکہ ایزل ہکا بکا انہیں خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔